السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ناول ہے حدت نکاح۔ امی میں بتا رہا ہوں میں ماہی آپی سے شادی نہیں کروں گا۔ آپ منع کر دیں ابو کو کہ وہ پھوپھو سے بات نہ کریں۔ انان بے بسی سے بولا تھا۔ یہ منظر ہے عباسی ہاؤس کے چھوٹے سے لاؤنج کا، جہاں دائیں طرف کی دیوار کی طرف سیڑھیاں تھی اور سیڑھیوں سے تھوڑے سے فاصلے پر چاکلیٹ کلر کے 2 صوفے سیٹ ترتیب سے رکھے گئے تھے، جبکہ درمیان میں شیشے کا میز تھا جس پر ایک چھوٹا سا گلدان پڑا تھا۔ بڑے صوفوں کے درمیان بالکل ٹی وی ایک ٹیبل پر رکھا ہوا تھا جس کا ریموٹ گلدان کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ سیڑھیوں کے صحیح ایک ڈائننگ ٹیبل تھا جو کچن کے دروازے سے 4 قدم دور تھا۔ بائیں طرف 2 کمرے تھے جس میں سے ایک گیسٹ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جبکہ دوسرا شفیق صاحب اور رقیہ بیگم کا تھا۔ انان اور حارث کے کمرے سیڑھیوں کے بالکل سامنے تھے۔ رقیہ بیگم انان کو 2 دن سے ماہی سے شادی کے لیے منا رہی تھی، جس سے وہ انکار کر رہا تھا۔ آج بھی یونیورسٹی سے گھر آتے ہی رقیہ بیگم نے اسے لاؤنج میں اپنے پاس صوفے پر بٹھا کر منانے کی کوشش کی تو ہمیشہ والی گردان دہرانا شروع ہو گیا۔ تمہارے تو اچھے بھی مانیں گے ہٹ حرام نکمے انسان۔ اس سے پہلے رقیہ بیگم کوئی جواب دیتی لاؤنج میں شفیق صاحب داخل ہوئے اور انان کو گھور کر بولے۔ انان جو لاؤنج میں اپنی ماں کے پاس صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، اپنے باپ کی آواز پر سپرنگ کی طرح اچھل کر کھڑا ہوا تھا۔ شفیق صاحب رقیہ بیگم کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ کے، جبکہ انان بیچارگی کا لبادہ اوڑھے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا، جو اپنے شوہر کے آنے پر اب بمشکل مسکراہٹ روک رہی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ وہ اپنے باپ سے کتنا ڈرتا ہے اور ان کے سامنے انکار نہیں کرے گا۔ امی، وہ شکوہ کرتی نظروں سے دھیمی آواز میں بولا تھا تاکہ اس کی آواز ابا کے کانوں تک نہ پہنچ سکے، لیکن ہائے رے قسمت، پھر بھی باپ نے سن لیا۔ کیا امی امی لگا رکھی ہے؟ ادھر مجھ سے بات کرو تم، اور مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں تم ماہی سے شادی سے انکار کر رہے ہو؟ آواز کے ساتھ انداز میں بھی رعایت کی کوئی جائش نہیں نکل رہی تھی۔ 20 سالہ انان منہ بسور کر رہ گیا تھا، پھر بلاخر ہمت کرتے ہوئے بولا، ابو مجھ سے 4 سال بڑی ہے، کیا یہ وجہ کافی نہیں ہے؟ بولتے ہوئے انہوں نے ہاتھ کی انگلیوں سے باقاعدہ اشارے بھی اپنے باپ کے سامنے کیا تھا، جیسے سمجھانا چاہ رہا ہو کہ اتنے ہوتے ہیں 4 سال۔ شفیق صاحب کی پیشانی پر ان انگنت بلوں نے اپنا عکس دکھایا تھا۔ میں نے تیری وہ پٹائی کرنی ہے کہ دنیا سے منہ چھپائے گا تو۔ 4 سال سے کیا مطلب؟ اگر وہ 10 سال بھی تم سے بڑی ہوتی تو میں تمہاری شادی اس سے کروا دیتا۔ میں اس مصیبت میں اپنی بہن کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، تم سمجھے تم؟ اور ویسے بھی ماہی تمہارے ساتھ کھڑی ہو تو چھوٹی سی بچی ہی لگتی ہے۔ شفیق صاحب نے حقد المقدور اپنے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی۔ ابو وہ بچی تو نہیں ہے نا، اور ویسے بھی میں انہیں بہنوں کی طرح مانتا ہوں، میں انہیں آپ ہی کہتا ہوں۔ انان اس بار نظر جھکا کر بولا تھا، جو بھی تھا اپنے باپ کے سامنے عزت احترام کا دامن تھام لیتا تھا۔ کل رات ہم جا رہے ہیں حلیمہ کے گھر، اور مجھے کوئی بہانہ نہیں سننا تمہارا، سمجھے تم؟ اور یہ بہنوں اور دلیل نہ دو میرے سامنے، وہ تمہاری بہن نہیں ہے، اور رہی اسے آپ ہی بولنے کی بات تو اب سے تمہارے لیے وہ آپ ہی نہیں ہے، سمجھے تم؟ یہ اتارو جوتا، اس کے بعد بھی اگر انکار ہے تو تم پھر ابھی اس وقت نکل جاؤ میرے گھر سے۔ رقیہ بیگم نے مسکرا کر انان کو دیکھا تھا، جو اب اپنے باپ کو دیکھنے کی بھی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی ماں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، اس لیے مجھے جذباتی طور پر ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خیر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس رشتے سے، لیکن اگر بعد میں ماہی سوری میرا مطلب ماہی کو کوئی شکایت ہوئی تو مجھے مت کہیے گا۔ بلاخر وہ ہار مانتے ہوئے اپنے باپ کی گھوریوں پر ماخذہ کو آپ ہی بولنے سے گریز کر گیا تھا اور اس رشتے کے لیے رضامند ہو گیا تھا۔ رقیہ بیگم مسکرا کر وہاں سے اٹھی اور انان کے پاس آئی۔ انان نے خفگی سے چہرہ موڑ لیا تھا۔ میرا شہزادہ بیٹا، میں جانتی تھی کہ تم مان جاؤ گے، ماہی ہے ہی اتنی پیاری۔ یہ بول کر رقیہ بیگم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ خفگی چند پل میں ہوا ہوئی تھی۔ اس نے مسکرا کر اپنی ماں کو گلے لگایا تھا۔ شفیق صاحب نے اسے گھورا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شفیق صاحب کو انان کی رقیہ بیگم سے ان کے سامنے پیار کرنے سے کتنی چڑھ ہے، اس لیے وہ معصوم سا بدلہ لے رہا تھا۔ اگر بیٹے سے محبت کا کورس مکمل ہو گیا تو شوہر پر بھی نظر کرم کر لے، بھوک لگی ہے مجھے، کھانا لگا دیں۔ شفیق صاحب ان دونوں کو مصنوعی خفگی سے دیکھ کر بولے تھے۔ رقیہ بیگم نے مسکرا کر انہیں دیکھا تھا۔ کھانا بن گیا، میں لگاتی ہوں ٹیبل پر، تب تک حارث بھی آ جائے گا۔ یہ بول کر دائیں جانب موجود کچن میں چلی گئی تھی، اور شفیق صاحب نے لاؤنج میں موجود ٹی وی آن کر لیا تھا۔ شرحنان کو شرارت سوجی تو وہ آگے بڑھا، دبے قدموں سے اپنے باپ کے پیچھے کھڑا ہو کر جھکا اور سرگوشی انداز میں بولا، ویسے آپس کی بات ہے شفیق صاحب، آپ کی بیوی ہے بڑی خوبصورت۔ انان نے بول کر بھاگ گیا تھا، کیونکہ شفیق صاحب اب اپنے دائیں پیر سے جوتے کو آزاد کر رہے تھے، جو یقیناً اس کی قسمت میں ہونے والا تھا، لیکن بروقت بھاگنے پر وہ اپنے باپ کے ارادوں پر پانی پھیر گیا تھا۔ گھٹیا انسان میری بیوی کو میرے سامنے ہی پیار جتاتا ہے، شفیق صاحب بڑبڑاتے ہوئے ٹی وی کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ عباسی ہاؤس کو جعفر صاحب عباسی نے بڑی محنت سے بنایا تھا۔ ان کا لکڑی کا ایک چھوٹا سا کارخانہ تھا جہاں سپورٹس کا سامان تیار ہوتا تھا۔ ان کی شادی ان کی چچا زادہ عفیفہ بیگم سے ہوئی، جو ان کے اور ان کے گھر کے باعث کے لیے رحمت ثابت ہوئی۔ اللہ نے ان کو ایک بیٹے شفیق اور ایک بیٹی حلیمہ سے نوازا تھا۔ شفیق صاحب کی شادی انہوں نے اپنے دوست کی بیٹی رقیہ سے کی تھی، جو ایک ملنسار محبت کرنے والی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ اللہ نے ان کو ایک بیٹے سے نوازا تھا۔ خوشی کو چند ہی دن ہوئے تھے کہ جب جعفر صاحب دل کے دورے سے چل بسے، اور گھر والوں کے لیے صدمہ تازہ تھا جب 5 مہینوں بعد عفیفہ بیگم کی بلڈ کینسر کی وجہ سے وفات ہو گئی تھی۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کی ہمت بنے اسی صدمے سے نکلے تھے۔ شفیق صاحب نے محنت کر کے اپنے باپ کے کاروبار کو بلندیوں تک پہنچایا تھا، اور اب وہ سپورٹس کا سامان بنانے والی فیکٹری کے مالک تھے۔
3 साल बाद अल्लाह ने उनको दूसरे बेटे से नवाजा था। बड़ा बेटा अनान जो 20 साल का था और यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम था, जबकि छोटा बेटा हारिब जो 17 साल का था और कॉलेज में एफएससी प्री मेडिकल कर रहा था। बेटी जैसी नेमत से वो महरूम रह गए थे। अलीमा की शादी उन्हें अपने चचाजाद भाई के बेटे से की थी, जिसका नाम अब्बास आलम था। अब्बास का ताल्लुक मुतवसत तबके से था। उनकी 2 बेटियाँ थीं, बड़ी मासा जो यूनिवर्सिटी मुकम्मल करके अब इंटर्नशिप पर यूनिवर्सिटी में लेक्चर देती थी और खुशकिस्मती से अनान अब्बासी के टीचर के अहदे पर फाज थी। छोटी बेटी नमा आलम 15 साल की थी और 9वीं जमात की तालिब इल्म थी। सब कज़स में मोहब्बत भरी नोक झोंक चलती रहती। 2 साल बाद पहले मासा की मंगनी नुमैर नामी इंसान से हुई थी, जिसके घर वाले काफ़ी लालची साबित हुए थे। 15 दिन बाद रह गए थे शादी में, जब उनने अब्बास साहब से एक कार और जहेज़ का मुतालबा किया। काफ़ी हंगामे के बाद बुलाकर शफीक साहब ने उनका रिश्ता ख़त्म करने का कह दिया और उनके सामने अनान का रिश्ता रखा, जिस पर भी पहले तो उन्हें एतराज़ किया, मगर बाद में शफीक साहब के समझाने पर मान गए, क्योंकि अगर शादी अपने मुकर्रर वक्त पर ना होती तो वो अपने मोहल्लेदारों और रिश्तेदारों के सामने सरेआम बेइज्जत हो जाते। शफीक साहब ने जब रुकिया बेगम से बात की तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि उन्हें भी माँ साहब बहुत अजीज़ थी। अनान को एतराज़ तो था, लेकिन उसे माही अच्छी भी लगती थी। वो कुछ नखरे करके बिलाखिर मान गया था। अब किस्मत क्या रंग दिखाने वाली थी उनको तो ये कोई नहीं जानता था, लेकिन खुशियों ने एक बार फिर अब्बासिया हाउस को दरवाज़ा खटखटाया तो उन्हें से तहे दिल से खुशामदीद कहा था। मासा भी यूनिवर्सिटी से वापस आकर अपने और नमा के मुश्तरका कमरे में बेड पर लेटी थी, जब हलीमा बेगम अंदर आई और उसके पास बेड पर बैठ गई। वो आंखों पर दाया बाजू रख के लेटी थी। जब हलीमा बेगम के पास बैठने पर उसकी आंख खुल गई थी। बाजू हटा कर देखा तो सामने हलीमा बेगम मुस्कुराकर उसे देख रही थी। मासा ने हैरत से अपनी माँ को देखा, क्योंकि उसकी मंगनी टूटने के बाद उसकी माँ की मुस्कुराहट जैसे कहीं खो सी गई थी। वो लेटने से उठी बैठी और अपनी माँ को देखकर मुस्कुराने लगी। अम्मी खैरियत है, आज आप अपने लबों को मुस्कुराना सिखा रही हैं। मासा ने मुस्कुरा कर दोनों हाथों को पकड़कर शरारत से कहा तो हलीमा बेगम ने उसे मसनूई खफगी से घूरा था। बात ही कुछ ऐसी है, मेरी माही का नसीब इतना अच्छा होगा कि मैं सोचा नहीं था। मासा तलखी से मुस्कुराते हुए अपनी माँ से जवाब में बोली, अम्मी अगर इतनी खुश नसीब होती तो यूँ बेमोल ना होती दुनिया की नज़रों में। खैर नसीब से कैसा शिकवा कर सकती हूँ, अल्लाह ने बनाया उसे, यकीनन जो हुआ मेरे हक़ में बेहतर होगा। मनफी और मस्बत दोनों पहलू उसकी बातों में बैक वक्त पाए जाते थे। उसकी माँ ने उसे गौर से देखा था। गंदी में रंगत जिसमें अब पिलाहट नुमाया होती थी, काले सिल की बाज जिसकी चुटियाँ बनी हुई थी, लंबी दार पलके और काली आंखें जहाँ इस वक्त सिर्फ वीरानी थी। चमक तो जैसे कहीं खो सी गई थी इनकी। बारीक से हल्के गुलाबी लब जो मुस्कुराना भूल गए थे, दाएं गाल पर पड़ता हल्का सा डिम्पल, तीखे नए नक्श, पतली सीना गर्ज, वो किसी को भी अपनी तरफ मुतवज्जो करने की खासियत रखती थी। हलीमा बेगम मुस्कुराते हुए उठी और उसकी पेशानी पर बोसा दिया। तुम मुझसे पूछो कि तुम कितनी खुश नसीब हो, तुम्हारे तो असल से खुदा ने मुझे ममता के ओहदे पर फाइज किया। खैर मुझे बातों में मत लगाओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हलीमा बेगम ने उसके दाएं गाल पर अपना हाथ रखा तो वो सवालिया नज़र से उन्हें देखने लगी। तुम्हारे मामू और तुम्हारे अब्बू चाहते हैं कि तुम्हारी शादी इसी तारीख पर हो जिस पर तय हुए, इसलिए। अम्मी दूल्हे के बगैर शादी होगी अभी की। इससे पहले हलीमा बेगम अपनी बात मुकम्मल करती कमरे में दाखिल होती, नुमा ने उनकी आखिरी बात सुन ली और बिला तरद्दुद उसने अपनी ज़ुबान के हथियार से इन दो बात को दरमियान में से बेदर्दी से काटा था। हलीमा और मासा दोनों ने उसे घूरा, मुस्कुराकर बेड पर उनके पास बैठ कर अपने लबों पर दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली रखकर इन दोनों को देखने लगी। गोया यकीन दिला रही हो कि अब नहीं बोलेगी। हलीमा बेगम ने सर झटक कर अपनी तमाम तर तवज्जो एक बार फिर मासा की तरफ की। बेटा, तुम्हारे शफीक मामू तुम्हें अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले जाना चाहते हैं। मतलब ये कि उन्हें अनु के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है, जिस पर तुम्हारे अब्बू ने हामी भर लिया। आज बस वो एक रस्म अदा करने के लिए आ रहे हैं। और अम्मी शदीद बेयकीनी और सदमे की कैफियत में उसके लबों से बस यही निकला था, जबकि पास बैठी नुमा के चेहरे पर खुशी देखने लायक थी। उसे अपने अनान भाई से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत थी और ये सच था कि वह नुमा की हर छोटी से छोटी फरमाइश पूरी करने की कोशिश करता था। वो एक बात है कि बेचारा कर नहीं पाता था। तुम्हें कोई एतराज़ है माही? अभी मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, बस मामू को हाँ बोल दे। कितना मज़ा आएगा जब अनान भाई हमारे घर आया करेंगे और मैं इस खजूर हारिब का जो नुमा ने रखा था कि शिकायतें लगाऊंगी, फिर उसकी पिटाई होगी, उनसे कितना मज़ा आएगा। हलीमा बेगम ने बाकायदा सर पीट लिया था नुमा की चलती ज़ुबान पर, जबकि मासा अभी बेयकीन से उन्हें देख रही थी। नमी, अगर अब तुम बोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हलीमा बेगम का इस बार लहजा काफ़ी सख्त हो गया था। नुमा ने मुंह बसूर कर उनको देखा और बेड से उठकर कमरे की जानिब दरवाजे की जानिब बढ़ी। इससे पहले कि पलट कर अपनी ज़ुबान के जौहर फिर से दिखाती, हलीमा बेगम ने वहीं से अपना जूता उतार कर उसका निशाना बांधा था, जो नुमा ने दरवाज़ा जल्दी से खोलकर बाहर की जानिब भाग कर ख़ता किया था। अम्मी, आप जानती हो बदतमीज़ मुझे एक आँख नहीं बांधा, यूनिवर्सिटी में अलग परेशान करता है, जो अब उसे सारी ज़िंदगी के लिए सर पर बैठा लूँ। मासा ने दांत पीसे थे जैसे दांतों के दरमियान अनान की गर्दन हो। माही वो बस तुम्हें तंग करता है, वरना उस जैसा प्यारा बच्चा तो हमारे सारे ख़ानदान में कहीं नहीं है। खैर मैं यहाँ तुम्हें अब तुम्हारे अब्बू का फ़ैसला बताने आई थी। अब हमारी इज़्ज़त तुम्हारे इनकार और इकरार पर मुनहसर है। हलीमा बेगम की आखिरी बात पर उसने उन्हें आंखें छोटी करके देखा, जैसे कह रही हुई है क्या इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं। हलीमा बेगम ने बेमुश्किल मुस्कुराहट को लबों को ज़ोर से दबाकर रोका था।
امی مجھے ابو کے کسی فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، نمیر کی دفعہ بھی میں نے ان کے فیصلے کی بازاری خود پر فرض سمجھی تھی اور اب بھی ایسے ہی ہوگا، لیکن امی آپ خود بتائیں، وہ 4 سال مجھ سے چھوٹا ہے اور مجھے آپ ہی کہتا ہے، کیا یہ اس کے ساتھ ناانصافی تو نہیں؟ ماسا کی بات پر حلیمہ بیگم نے اپنی مسکراہٹ کو لبوں سے آزاد کیا تھا۔ جتنی تم پتلی ہو، تمہارے ساتھ کھڑا ہو تو تم سے 4 سال بڑا لگتا ہے، اور رہی آپ ہی کی بات ہے، تم کون سا اس کی سگی بہن ہو؟ اب یہ سر تھا پیر کے بغیر جو وجوہات ہیں ان کا پیچھے چھوڑو اور رات کو اچھے سے تیار ہو جانا، کیونکہ تمہارے ماموں کی ساری فیملی ہمارے گھر آ رہی ہے اور ہماری یہ کوشش ہے کہ رمضان سے پہلے تم دونوں کی شادی ہو جائے۔ حلیمہ بیگم یہ بول اپنی جگہ سے اٹھ کر پلٹی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ ماسا نے حیرت سے ان کی پوچھ کو دیکھا، یہ سچ تھا، وہ اپنے ماں باپ کو انکار نہیں کر سکتی تھی، لیکن حنان کو اپنی زندگی کے سفر میں ہمراہی کبھی نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اس انو کا دماغ میں ٹھکانے لگا تھی، اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے شادی کے لیے ہاں کہنے کی؟ ماسا خود سے بڑبڑائی اور کمرے میں موجود ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے موبائل کو اٹھا کر اس کا نمبر ملانے لگی۔ بیل تو جا رہی تھی لیکن کال وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ کب تک بھاگو گے نالائق انسان، تمہارے گھر تو آؤ گے پھر دیکھتی ہوں میں تمہیں۔ ماسا خود سے بول کر کمرے میں موجود واش روم کی طرف چلی گئی۔ سفید کلر کی شلوار قمیض پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیا ہوا، پرفیوم کی خوشبو کی ہر سو بکھیرتے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حلیمہ بیگم کے گھر داخل ہوا۔ چہرے پر ہلکی سی داڑھی اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ ایک انجانی خوشی کے اثار میں خود کو محسوس کر کے وہ لاؤنج میں موجودہ سنگل صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ دل میں بے ساختہ ماہی کو دیکھنے کی خواہش جاگی تھی۔ اسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جب اسے نگاہوں کا ارد گرد گھمایا تو مایوسی ہوئی، کیونکہ وہ کہیں نہیں تھی۔ حارب اس کی حرکتوں و سکنات کو بہت غور سے ملاحظہ کر رہا تھا۔ وہی ماہی ابھی کمرے میں ہے۔ حارب مسکراہٹ کو لبوں میں دبا کر حنان سے سرگوشیانہ انداز میں بولا تو حنان اپنی چوڑی پکڑے جانے پر شرمندہ ہونے کے بجائے حارب کو گھورنے لگا، جو بظاہر تو دوسرے صوفے پر بیٹھا تھا لیکن حنان کے کافی قریب تھا۔ اپنی عزت کو سرے عام نیلام نہ کروا لینا مجھ سے۔ بڑے بھائی والا روب جھاڑنا فرض سمجھا تھا اسے، جبکہ مقابل اپنے 32 دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے ڈھیٹوں کی طرح ہنس دیا تھا۔ اس سے پہلے حنان کچھ بولتا لاؤنج میں ماسا کے سلام لینے کے پر رخ موڑ کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ ہلکے لیمن کلر کی فراک پہنے ہوئے، دوپٹے کو سر پر اچھی طرح سے اوڑھے، میک اپ سے پاک چہرے لیے وہ سادگی میں بھی حنان عباسی کے دل کے دروازے پر دستک دے گئی تھی۔ بھائی منہ بند کر لو، یہ وہی ماہی آپ ہی ہے جو آپ کی ٹیچر بھی ہیں۔ حارب نے ایک بار پھر حنان کو دیکھا، دھیمی آواز میں کہا، جو مسلسل ماسا کو نظروں کے سہار میں لیے ہوئی تھی۔ حنان نے اسے گھور کر نظروں کا رخ بدلا تھا، جو اسے مشکل کام ضرور لگا تھا لیکن ناممکن نہیں۔ السلام علیکم ماہی آپ ہی، کیسی ہیں آپ؟ حارب نے بلند آواز میں ماسا کو مخاطب کیا تھا، جو اپنے ماموں اور ممانی کے درمیان بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ وعلیکم السلام رابی، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ حنان کی موجودگی کو صحیح نظر انداز کرتے ہوئے حارب سے بولی تھی۔ ابھی تک تو ٹھیک نہیں ہوں، لیکن آپ کے آنے سے بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ حارب کی زبانی بات پر حنان اور ماسا نے بیاں کو ایک دوسرے کو دیکھا، ایک کی نگاہیں سرے پر سوال تھی تو مقابل کی آنکھوں میں ناراضگی تھی۔ ماسا نے شکایتی نظر سے اسے دیکھ کر رخ موڑ لیا تھا۔ نمی کہاں ہے حلیمہ؟ رقیہ بیگم نے اس کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے لاؤنج میں لکڑی کی کرسی پر براجمان حلیمہ سے پوچھا تھا۔ اس سے پہلے حلیمہ بیگم کوئی جواب دیتی، نما کچن سے نکلی اور سب کو سلام کر کے سب کے سامنے مشروب اور دیگر لوازمات رکھنے لگی۔ شفیق صاحب اور رقیہ بیگم سے باقاعدہ گلے ملی تھی، جبکہ حنان نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، جبکہ حارب تو اسے دیکھ کر ہی منہ بزورتے ہوئے رخ موڑ گیا تھا۔ کھجور مجھے نظر انداز کیا نا، ابھی بتاتی ہوں تمہیں۔ نما دل میں سوچتے ہوئے آگے بڑھی اور مشروب کا ایک گلاس اٹھایا، جان بوجھ کر اسے لڑکھڑائی کر وہ مشروب کا گلاس حارب کے کپڑوں کا ستیہ ناش کر گیا تھا۔ دھیان سے حنان اور ماسا کی آواز بیاں کو لاؤنج میں گونجی تھی، جبکہ حارب صدمے سے اپنے نئے سفید شلوار قمیض کو دیکھ رہا تھا اور نما معصومیت کے لبادہ اڑنے سے اس سے معذرت کرنے لگی۔ I'm so sorry رابی، وہ پتہ نہیں کیسے میرا پاؤں مڑا اور مشروب تم پر گر گیا۔ لہجے میں احساس ندامت وہ چاہ کر بھی پیدا نہیں کر پا رہی تھی، اور آنکھوں میں موجود شرارت سے وہ اس کو گھور کر لاؤنج میں موجودہ واش روم کی طرف چلا گیا۔ میں کھانا لگاتی ہوں، ماسا یہ بول کر اپنی جگہ سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی، جبکہ نما حنان سے باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ سوکھی گاجر، اب تو دیکھ میں تیرا کیا حال کر دوں، تصور میں ہی وہ نما کو وارننگ دینے والے انداز میں خود سے بڑبڑایا۔ کھانے سے فارغ ہو کر رقیہ بیگم نے ماسا کو ایک انگوٹھی پہنائی، جبکہ شفیق صاحب نے اسے 5,000 کے 4 نوٹ دیے تھے۔ آنکھیں لمحے میں نم ہوئی تھی، لبوں پر کپکپاہٹ تھی۔ حلیمہ بیگم نے اسے اپنے حصار میں لے کر اسے چپ کروانے کی کوشش میں اپنے ضبط کا دامن بھی چھوڑ گئی تھی۔ پھر رقیہ بیگم نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو چپ کروایا تھا۔ لڑکیوں کے نازوں کی قیمت شوہر بیچارے ساری عمر بھگتتے ہیں۔ حنان بڑبڑایا ہے تو حارب نے مشکل مسکراہٹ کو لبوں کو آپس میں پیوست کر کے روکا تھا۔ 3 گھنٹے وہاں رکنے کے بعد وہ واپسی کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ اس دوران ماسا کو بالکل بھی موقع نہیں ملا تھا حنان سے بات کرنے کا۔ صبح یونیورسٹی میں بات کرنے کا سوچ کر پرسکون ہو کر سو گئی تھی۔ گھڑی پر وقت دیکھتے ہی وہ کوفت کا شکار ہوئی تھی، کیونکہ یہ اس کے لیکچر کا وقت تھا۔ بہرحال ذمہ داری نبھانے کے لیے وہ اٹھی اور اپنے ڈپارٹمنٹ سے سیدھے BBA ڈپارٹمنٹ کی طرف گئی، جہاں 5ویں سیمسٹر کی کلاس میں اس کی معاشیات کا لیکچر تھا۔ کلاس میں داخل ہوئی تو سب اسٹوڈنٹس نے احتراماً کھڑے ہو کر استقبال کیا، سوائے حنان عباسی کے، جو سب سے پچھلی نشست پر شہزادوں کی طرح براجمان فرصت سے ماسا کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ ماسا کی پیشانی پر بیاں کو 2-3 بلوں نے اپنی جگہ بنائی تھی، وہ چاہنے کے باوجود بھی اپنا لہجہ نارمل نہ کر سکی۔ مسٹر حنان عباسی، اسٹینڈ اپ۔
اس کے آواز پر اس کا غصہ ہر کوئی محسوس کر سکتا ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا اس غصے کی اصل وجہ کیا تھی۔ انان سنجیدگی سے کھڑا ہو گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں خفگی کے تاثرات ابھرے تھے۔ مطلب صاف تھا کہ اسے ماسا کا اثر مخاطب کرنا پسند نہیں آیا تھا۔ باقی تمام اسٹوڈنٹس کو اس نے بیٹھنے کا کہہ دیا تھا سوائے انان کے۔ پھر 1.5 گھنٹے کے لیکچر میں انان کھڑا ہی رہا تھا۔ اس دوران ماسا نے غلطی سے بھی اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ جانتی تھی اس کا پارا سوا نیزے پر ہوگا۔ لیکچر لے کر وہ باہر نکلی اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جانے ہی لگی تھی جب کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سیڑھیوں کی جانب کھینچا تھا۔ مقابل نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ ماسا خوف سے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ انان نے غصے سے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں دنیا بھر کی معصومیت نے بسیرا کر لیا تھا۔ اس کے بائیں بازو کو کمر کے پیچھے مروڑ کر اسے دیوار سے لگایا۔ وہ دوسرے ہاتھ اس کے لبوں سے ہٹاتے ہی دیوار پر ٹھکار گیا، اس کے چہرے کے نقوش میں کھو سا گیا تھا۔ غصہ ایک لمحے میں ختم ہوتا جب ماسا کی معصومیت کو یوں اس کے چہرے پر سرعام رقص کرتے دیکھا تھا۔ کیوں مجھ پر غصہ نکالا آپ نے؟ لہجے میں نرمی خود بخود اتری تھی۔ ماسا نے پلکوں کے پردے کو ایسے سے اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا۔ گندمی رنگت، گہری بھوری آنکھیں، کھڑی مغرور ناک، ہلکی سی داڑھی، لبوں پر مسکراہٹ، نگاہوں کی تپش مقابل کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ آپ کا ہونے والا شوہر، میں گھر پر ہوں، ہونے والی مسز، میں یہاں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں جو آج اپنی سزا کی وجہ جاننے کے لیے کھڑا ہے۔ ماسا نے اسے گھورا، دانت پیستے ہوئے اسے گویا ہوئی۔ شادی کے لیے اقرار کیوں کیا تم نے؟ کیا تم نہیں جانتے میں تم سے 4 سال بڑی ہوں؟ کل کو پچھتانے سے بہتر تم آج ہی اس قصے کو ختم کر دو۔ انان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کیوں ختم کر دوں؟ بہت سے لوگ ہیں جن کی بیویوں کی عمر ان سے زیادہ ہوتی ہے، میں کون سا انوکھا کام کرنے والا ہوں؟ ہاں، اگر اس میں میرے سے کوئی محبت کا معاملہ ہے تو بتا دے، ورنہ دوسری صورت میں آپ کی شادی صرف مجھ سے ہی ہوگی۔ وہ سخت انداز میں بولتے ہوئے ماسا کو جلتے انگاروں پر لٹا گیا تھا۔ ماسا نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ تم جانتے ہو تمہاری یہ ضد ہم دونوں کی نہیں، ہم سے جڑے باقی رشتوں کو بھی تباہ کر دے گی۔ اور رہی نو میرے سے محبت کی بات ہے تو میرے سب سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، سمجھو تم؟ اب دور ہٹو، مجھے جانا ہے۔ ماسا نے اعتماد سے جواب دیا، لیکن نم آنکھوں کی دھندلاہٹ مقابل سے چھپی نہ رہ سکی۔ وعدہ کریں گے روئیں گی نہیں، پھر جانے دوں گا۔ انان نے اپنا دایاں ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا تو ماسا نے اسے گھورا اور دانت پیستے ہوئے بولی، مجھے جانے دو انان، ورنہ میں ماموں سے تمہاری شکایت کر دوں گی۔ اس معصومانہ دھمکی پر کون جان چھوڑے آپ کی؟ خیال رکھیے گا اس بار برداشت کی آپ کی سزا اگلی بار نہیں کروں گا۔ مسکراتے لہجے میں بول کر وہ اس کے بالوں کو جو کھینچنے کی وجہ سے دوپٹے سے باہر نکلے تھے اس کے چہرے سے ہٹانے لگا تو ماسا نے بیک وقت اس کا ہاتھ جھٹک کر اس کا ارادہ ناکام بنا دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ ماسا نے جلدی سے اپنے بالوں کو دوپٹے کے اندر کور کیا اور خود کو کمپوز کرتے ہوئے وہاں سے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف چلی گئی تھی۔ انان گھر آیا تو سامنے ہی لاؤنج میں حارث صوفے پر لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا بیگ اس کے اوپر پھینکا اور خود دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ حارث انان کو گھورتے ہوئے اٹھا تھا، بھائی میں ابو سے شکایت کروں گا آپ کی۔ حارث بیگ کو دوسرے صوفے پر رکھتے ہوئے مصنوعی خفگی سے بولا، بس ابو کے نام سے ڈرانے کی ضرورت نہیں، اب جاؤ، جا کر میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ میں نہیں لا رہا آپ کے لیے پانی۔ حارث واپس بیٹھتے ہوئے بولا تو انان نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا، وہ جو ہمارے محلے کے مولوی صاحب ہیں، ان کی بیٹی عافیہ کو کل بائک پر بٹھا کر تم نے سارے شہر کی سیر کروائی، یہ ابو کو بتانے میں کتنا وقت لگے گا؟ انان دل جلانے والی مسکراہٹ سے حارث کے چہرے کو دیکھ کر بولا جو صدمے سے انان کو دیکھ رہا تھا، بھائی جھوٹ کی انتہا ہے، ویسے میں نے کب کس کو اپنے بائک پر بٹھایا؟ حارث کی صدماتی کیفیت پر انان نے بمشکل اپنے کہہ گلا ڈھونڈا تھا، بیٹا تو جانتا ہے تیرا بھائی کمینے پن کی ڈگری کا کورس کر چکا ہے، ثابت کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ فوڈ شاپ کس مرض کی دوا ہے؟ انان نے یہ بولتے ہی اس کے آگے اپنے موبائل کی اسکرین کی جس پر بائک پر وہ واقعی ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ کافی غور کرنے پر معلوم ہو رہا تھا کہ وہ نقلی تصویر ہے۔ میں جانتا ہوں یہ چالاک لومڑی نے آپ کو سینڈ کی ہے بنا کر، لیکن میں ابو کو بتا دوں گا کہ یہ نکلی ہے۔ حارث کی بات پر انان دھیمی آواز میں بولا، بیٹا یہ ہمارے پاس ثبوت پر غور کرنے سے پہلے سزا سراتے سوچ لے، اور دوسری بات ہمارے باپ کا شمار ان معزز ہستیوں میں ہوتا ہے جو یہ جملہ فخر سے کہتے ہیں، ہاں یہ میری اولاد نے ہی کیا ہوگا۔ بھائی آپ بلیک میل کریں گے مجھے ایک جھوٹی بات پر؟ حارث نے جذباتی پن کا لبادہ اوڑھنا چاہا تو انان نے مسکرا کر اپنے سر کو اس بات میں ہلایا، بھائی آپ جیسا بھائی تو اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ حارث انان کو گھورتے ہوئے اٹھا اور دانت پیستے ہوئے کچن کی طرف جانے لگا جب انان نے اسے روکا، رابی تم نمیہ کو چالاک لومڑی کہنا بند کرو، اب میری ہونے والی سالی ہے، دوہرا ریشہ بننا چاہ رہا ہے، خبردار جو تیرے فضول نام سے اسے پکارا، کبھی نہیں، ہر بار آپ مجھے میرے ستیلے بھائی لگتے ہیں، قسم سے۔ ہاں بتایا تو تھا تجھے کہ ہم تجھے کچ ڈھیر سے نا شہر سے باہر وہاں سے لائے تھے، بڑی بری حالت تھی تمہاری۔ وہ تو ابو کو رحم آ گیا تھا اور تم انان کی چلتی زبان کو بریک لاؤنج میں داخل ہوتے شفیق صاحب کو دیکھ کر لگی، جو لاؤنج میں داخل ہوتے ہی ان دونوں کی طرف آ رہے تھے۔ حارث نے ان کی نظر کا تعاقب کیا تو مسکراہٹ ضبط کرتا جان بوجھ کر اونچی آواز بولا، بھائی پھر کیا ہوا تھا؟ میرے ماں باپ نہیں ملے اب لوگوں کو؟ اب حارث کے چہرے پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ تھی جبکہ انان اسے گھورا تھا۔ شفیق صاحب نے ناسمجھی سے دونوں کو دیکھا اور قریب آتے ہوئے بولا، کس کے ماں باپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ شفیق صاحب کا لہجہ باروب ہونے کے ساتھ دھیما اور نرمی اختیار کیا ہوا تھا۔ انان نے التجائی نظر سے حارث کو دیکھا جو مسکراہٹ ضبط کرتے اپنے سر نفی میں ہلا رہا تھا، ابو وہ بھائی
ہارف ابو کے لیے پانی لاؤ، تب تک میں امی کو بلاتا ہوں جو نرگس خالہ ہمسایوں کے نام کی عورت کے گھر گئی ہیں۔ انان موبائل کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں لہراتے ہوئے ہارف ابو اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہی منہ بسور کر کچن کی طرف چلا گیا۔ ابو میں امی کو بلا کر لاتا ہوں۔ شفیق صاحب سوالیہ نظر سے انان کو دیکھ رہے تھے جب انان یہ بول کر وہاں سے بھاگنے والے انداز میں باہر کی طرف گیا تھا۔ انتہائی کو ڈھیر اور نکمی اولاد ہے میری، شفیق صاحب بڑبڑاتے ہوئے ہارف کی طرف متوجہ ہوئے جو کچن سے پانی لا رہا تھا۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی پہنچی تو پارکنگ ایریا میں انان اپنے ایک دوست کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ وہ اسے مکمل نظر انداز کرتے ہوئے وہاں سے جانے لگی تو انان کے الفاظ اس کے قدموں کو رکنے پر مجبور کر گئے تھے۔ بس حمزہ کیا بتاؤں، ابو زبردستی کر رہے میرے ساتھ، حالانکہ ماہی 4 سال بڑی ہے مجھ سے۔ انان کی ماسا کی طرف پوچھ رہی جبکہ حمزہ کا چہرہ ماسا کو صاف نظر آ رہا تھا۔ ماسا کا دل شدت سے چاہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، اس قدر اس کی ذات بے معنی تھی، یہ سوچ ہی اس کی آواز سر کر رہی تھی کہ انان کے ساتھ شفیق صاحب زبردستی کر رہے ہیں۔ ایسے سے قدم اٹھاتے ہوئے خود کو کمپوز کر کے وہاں سے جا چکی تھی، لیکن آنکھوں میں دھندلاہٹ قدموں کی مضبوطی کو آزمانے کا کام بخوبی کر رہی تھی۔ گئی کیا؟ انان نے حمزہ سے دھیمی آواز میں پوچھا تو حمزہ نے مسکراتے ہوئے اس کے دائیں کندھے پر پنچ مارا۔ ذریع انسان، وہ تو کب کی جا چکی ہے۔ انان نے جلدی سے رخ موڑا لیکن وہ جا چکی تھی۔ ہائے، ان کو تنگ کرنے کا بھی الگ ہی مزہ ہے، مجھے تو لگا کہ ایک ہاتھ سنا کر جائیں گی لیکن یہ ٹرین تو بغیر رکی چلی گئی۔ انان دائیں ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھ کر حمزہ پر گرنے والے انداز میں پیچھے ہوا۔ حمزہ نے بروقت اسے تھاما تھا۔ بیٹا اتنا تنگ کرنا جتنا تم نے بعد میں سہنا ہے، حمزہ اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے بولا تو انان نے اسے گھورا۔ تم سے بڑا کمینہ نہیں ہوں میں، انان یہ بول کر یونیورسٹی کے اندر کی طرف بھاگا تھا کیونکہ حمزہ اپنے آستین چڑھاتے ہوئے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے بھاگنے پر وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ ماسا نے اس دن کے بعد جیسے خاموشی اختیار کر لی تھی، شادی کی شاپنگ میں بھی وہ سر درد کا بہانہ بنا کر جانے سے ٹال دیتی تھی۔ وقت کا کام ہے، گزرنا سو وہ گزرتا ہی چلا گیا چاہے جیسا بھی ہو۔ ماسا نے یونیورسٹی سے ایک ہفتے کی چھٹیاں لے لی تھی۔ آج مہندی کا دن تھا اور دونوں کی مہندی کی رسم ایک ساتھ ہونی تھی۔ عباسی ہاؤس کو رنگ برنگی روشنی سے سجا کر اس گھر کی رونق کو دگنا کر دیا گیا تھا۔ حلیمہ بیگم کے سسرالی رشتہ دار بھی وہی ہیں، مدعو تھے۔ ماسا پیلے رنگ کی فراک پر پھولوں کے زیور پہنے، دوپٹے کو سر پر اچھے سے سیٹ کیے، گلابی لپس گلوز لگائے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ گندمی رنگت بنا میک اپ کے چمک رہی تھی۔ گلال کی کمی پہلو میں بیٹھے انان نے پوری کر دی تھی، جو کسی ریاست کے شہزادے کی طرح کے ساتھ سفید شلوار قمیض پہن کر گلے میں میرون کلر کی چندری کو مفلر کی طرح اوڑھے اور مسکراتے ہوئے پاس بیٹھی ماسا پر ہر 2 منٹ کے وقفے کے بعد نظر ڈال کر اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ انتہائی کو نظر باز انسان ہو تم، ماسا اس کے مسلسل خود کو دیکھنے پر جھنجھلا کر بولی تو انان نے مسکراہٹ کو لبوں میں دبا کر رکنے پر مجبور کیا تھا۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں، لیکن کل کی گارنٹی میرے پاس نہیں ہے۔ انان کی زبانی بات پر ماسا نے اسے گھورا اور دانت پیستے ہوئے بولی تم سے ہر قسم کی توقع کی جا سکتی ہے تاڑو انسان، اور کل کی کل دیکھی جائے گی۔ جواب میں انان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اسٹیج پر حارب اور نما لڑتے ہوئے ان تک پہنچے۔ چڑیلوں کو منہ نہیں لگتے، جاؤ یہاں سے۔ حارب نما کو گھورتے ہوئے انان کی طرف بڑھا تھا جبکہ نما نے رونے والی شکل بنا کر انان کو دیکھا تھا۔ ربی کیا بولا ہے نیمی کو، تمہیں ذرا تمیز نہیں کہ گھر ہے مہمانوں سے کیسے بات کرتے ہیں۔ انان نے دھیمی مگر سخت آواز میں حارب کو ڈانٹا جو اسٹیج پر موجود باقی تینوں پر جیسے سختہ طاری ہو گیا ہو۔ حارب نے ایک نظر نما کو دیکھا اور بنا کچھ کہے اسٹیج سے اتر گیا۔ نما نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ سوری آپی، سوری بھائی، لیکن غلطی اس کی نہیں تھی، وہ تو تصویر والی بات پر مجھ سے ناراض تھا، آپ نے ڈانٹ کر اسے پکا اور ناراض کر دیا تھا۔ نما منہ بسور کر بولی تو انان نے مسکرا کر اسے دیکھا جبکہ ماسا نے اسے گھورا اور بنا اپنے دلہن ہونے کا لحاظ کیے وہ نمی کو سخت سخت سنانے لگی۔ نمی، شرم نام کی چیز تم میں ہے یا نہیں؟ چھوٹی ہو تم جو تمہیں ہر چیز بتانی پڑتی ہے، اتنا خیال رکھتے ہو تمہارا، اور تم اسے بے وجہ ہی کسی کے کتاب کا نشانہ بنوا دیتی ہو۔ جاؤ جا کر سوتی کرو اور وہ واپس یہاں لے کر آؤ۔ ماسا غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ انان نے مسکرا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ چلو گلال تو بکھر گالوں پر، اب جو غصہ ہو یا حیا کیا فرق پڑتا ہے؟ حنان خود سے بڑبڑائے تو نما اور ماسا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ نمی، جلدی جاؤ، رابی کو بلا کر لاؤ ورنہ تمہاری آپی جن نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہے مشکل ہے کہ میں تمہاری واپسی تک زندہ رہوں۔ انان ڈنڈے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا تو نما مسکراتے ہوئے اسٹیج سے اتر کر حارب کی طرف چلی گئی۔ آئندہ اگر تم نے رابی کو بے وجہ ڈانٹا تو مجھ سے کوئی برا نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ ماسا اسے گھورتے ہوئے وارننگ دی تھی جبکہ انان مسکرا کر تھوڑا سا اس کی طرف جھکا اور بولا یقین مانیے میرا آپ سے زیادہ برا اس تقریب میں کوئی نہیں ہے۔ ماسا جو اس کے جھکنے کی وجہ سے تھوڑا پیچھے ہوئی تھی اس کی بات پر اس کے نزدیک ہوئی اور اسی کے انداز میں بولی منع کر دو، شادی سے ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس۔ اس کی بات پر حنان نے مشکل اپنے اندر اٹھتے غصے کو ہاتھ کی مٹھی بنا کر کنٹرول کیا تھا اور پھر بنا کچھ کہے اسٹیج سے اتر کر اپنے دوستوں کی طرف چلا گیا۔ ماسا کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ حارب غصے سے واپس اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ نما بھی اس کے پیچھے اس کو ڈھونڈتے ہوئے کمرے میں آئی جس کا دروازہ کھلا تھا اور بیڈ پر تیزی سے آنکھیں موند کر لیٹا تھا۔ نما نے ایسے سے قدم اٹھایا اور غلطر کرتے ہوئے بولی رابی سوری۔ اس کی بات پر حارب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نما آگے بڑھی، اس کا ہاتھ پکڑنے لگی تو حارب نے آنکھیں کھول کر اسے تقریباً خود سے دور دھکیلا تھا۔ مجھے نہیں کرنی تم سے کوئی بات، جاؤ یہاں سے۔ حارب بہت کم غصہ کرتا تھا لیکن جب کوئی بات اسے ہرٹ کرتی تھی وہ ایسا ہی رد عمل ظاہر کرتا تھا۔ وہ بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے بھی کنٹرول کھو دیتا تھا۔
निमा ने आंखें ज़ोर से बंद कर ली और मुशर्राना अंदाज में बोली, देखो तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मैं मानती हूँ मैंने गलत किया। भाई को तुम्हारी वो तस्वीर देखकर और फिर भाई ने तुम्हें मेरी वजह से डांटा, उसके लिए भी सॉरी। जो बात तुम्हें हर्ट हुई है उसके लिए भी सॉरी। आइंदा नहीं करूँगी ना ऐसा कुछ, पक्का प्रॉमिस। अब तो माफ़ कर दो मुझे। हारिस ने उसके भीगे लहजे पर उसके झुके सर को देखा और चलते हुए उसके करीब आया। 2 कदम के फासले पर रुक कर उसे देखा जो बाकायदा सुसु कर रही थी। लड़ाई अपनी जगह थी लेकिन वो कभी निमा को रोते हुए नहीं देख सकता था। अच्छा, तुम्हारी सॉरी सिर्फ एक शर्त पर एक्सेप्ट करूंगा, बोलो मंजूर है? हारिफ की बात पर उसने सर उठाया। काली आंखों में मौजूद नमी भीगे पलकों पर शबनम के मोतियों की तरह चमक कर मुकाबिल के दिल में एक नया एहसास जगा हुई थी। हारिफ ने जल्दी से नजर का जाविया बदला और खुद को कंपोज करते हुए बोला, तुम वलीमे तक मेरी सारी बातें मानोगी? हारिफ की बात पर मुंह बसूर कर रह गई थी। तुम मुझे 3 दिन तक अपनी बात मानने का कह रहे हो राबी? नमा का सदमा हद से सिवा था, चेहरे पर मासूमियत मुकाबिल को कुछ अनोखे एहसास का मुतारिफ करवा दी। हाँ बिल्कुल, अगर मेरी माफ़ी चाहती हो तो। नमा ने दिल ही दिल में उसे हज़ारों गालियों से नवाजा लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोली, मुझे मंजूर है, अब चलो स्टेज पर, आप ही बुला रही हैं। ये बोलकर उसने हारिफ का हाथ पकड़ो, वहाँ से नीचे स्टेज की तरफ बढ़ गई। हारिफ बिना एहतजाज उसके साथ चल रहा था, लबों पर मुस्कुराहट और रगों में जैसे खुशी सराहियत कर गई थी, जिसे समझने से फिलहाल वो कासिर था। अगले दिन दोनों घरानों के लिए खुशियों भरा था और बारात का इंतजाम एक करीबी मैरिज हॉल में किया गया था। ऑफ वाइट कलर की शेरवानी पहने, भूरी आंखों में एक ना ख़त्म होने वाली चमक और लबों पर मुस्कुराहट थी। वो स्टेज पर बैठा अपनी खुशियों का खैर मकदम कर रहा था। दूसरी तरफ सूख रंग के लहंगे में अच्छी तरह से मेकअप किया, तमाम जेवरात को पहने, सर पर जालीदार दुपट्टा को घूंघट ओढ़े, वो फितरतन घबराहट का शिकार होते हुए अपनी खूबसूरती में मजीद इजाफा कर रही थी। थोड़ी देर बाद अब्बास आलम, हलीमा और एक मौलवी साहब के हमरा ब्राइडल रूम में दाखिल हुए थे और उन्होंने शफकत से मासा के सर पर हाथ रखकर उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया था। मायसा की आंखें लम्हे में नम हुई थी। गुजर बचपन एक फिल्म की तरह उसकी आंखों में दौड़ने लगा था। होश तब आया जब हलीमा बेगम ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। माही बेटा, मौलवी साहब कुछ पूछ रहे हैं। हलीमा की आवाज़ पर दोबारा से मौलवी साहब की तरफ मुतवज्जो हुई थी। मासा अब्बास आलम, आपने कहा अनान शफीक बल शफीक अब्बासी से बेवस 50,000 रुपये से कराजल वक्त दे पाया कि आपको ये निकाह कबूल है? वो मुझसे 4 साल बड़ी है, कबूल है। मासा के कान में अनार के उस दिन वाले अल्फाज गर्दिश करने लगे थे। मौलवी साहब ने दोबारा वही कलमात दोहराए थे, अब वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। कबूल है? मैं कौन सा नेक हूँ जो खुद से बड़ी लड़की से शादी करूँ? कबूल है। आखिरी बार कबूल कहकर उसे सख्ती से आंखें बंद की थी। मस्बत और मरफी दोनों ख्यालात ने उसके जहन को घेरे में ले लिया था। अनाज से जाकर भी मौलवी साहब ने इजाज़त कबूलियत लेकर उसे मुबारकबाद दी और आने वाली ज़िंदगी की दुआ करके स्टेज से चले गए। थोड़ी देर बाद जब मासा को स्टेज पर लाया गया तो बेसख्त अपनी जगह से उठकर मासा की तरफ बढ़ा था। घूंघट में भी वो उसके दिल की धड़कनों को रक्स करने पर मजबूर कर रही थी। स्टेज से नीचे खड़ी मासा की तरफ उसने हाथ बढ़ाया तो मासा ने एक नज़र उसे देखकर उसके हाथ पे अपना दायां हाथ रखकर स्टेज के ऊपर चढ़ते हुए उसकी हमराही वहाँ मौजूद नशिस्त पर विराजमान हो गई थी। थोड़ी देर बाद खाने का दौर चला तो सब लोग खाने की तरफ मुतवज्जो हो गए थे। अनान मौका गनीमत जानकर मास्टर की तरफ थोड़ा सा झुका और बोला, वल्लाह आज आप बहुत हसीन लग रही हैं, न जाने दिल आपकी आंखों में अक्स क्यों देखना चाहता है, लेकिन यकीन करें आज मैं आप ही की बहुत तारीफ़ करने वाला हूँ। अनार की आखिरी बात पर मासा ने दांत पीसे थे। झूठा इंसान, वो बड़बड़ाई तो अनार ने बमुश्किल मुस्कुराहट को लबों पर रोका था लेकिन फिर भी मुकाबले को चुप करके दिखा गई थी। रुखसती तक अनान ने उसे जिद कर दिया था लेकिन मासा भी ढीठ बनी खामोशी से उसे सुनती रही। अनार को लग रहा था वो शर्म हया की वजह से खामोशी, जबकि बेचारा नहीं जानता था कि यह खामोशी तूफान से पहले की खामोशी थी। रुखसती के बाद मासा को कुछ रस्मों के बाद अनान के कमरे में पहुंचा दिया गया था। अनान अपने दोस्तों से फारिग होकर अपने कमरे की तरफ पहुंचा। दरवाजे पर ही हारिफ और नमाम खड़े थे। अनान ने घूरते हुए बोला, इधर किस खुशी में तुम दोनों ने बसेरा किए हुए, हटो सामने से। भाई पहले पैसे दे, नमा के जवाब पर हारिफ ने रुख मोड़कर मुस्कुराहट रुकी थी, जबकि अनान ने आंखों को छोटा करके इन दोनों को देखा। अभी थोड़ी देर पहले 20,000 तुमने एक गिलास दूध के लिए थे जिसमें से सिर्फ एक घूंट मैंने लिया था, और फिर से किस चीज़ के पैसे दूँ, और तुम किस खुशी में इसके साथ यहाँ खड़े हो? भाई पार्टनरशिप की है, सीख खड़ा हूँ यहाँ। हरे मसनू कॉलर खड़े करते हुए अनान से बोला, तेरी तो कमीने इंसान, अपने भाई का साथ देने के बजाय तुम भी मुझे लूटने वाले में शामिल हो गए हो। अनान इसकी तरफ बढ़ा तो निमा दरमियान में आ गई। भाई 20,000 निकाले जल्दी से, वरना सुबह तक हम लोग यही रहेंगे। नमा के जवाब पर अनान ने दोनों को घूरा और अपने बटुए से 5,000 के 4 नोटों से दे दिए। नमा के हाथ से सारे पैसे हारिफ अचाकर नीचे की तरफ भागा था, जबकि नमा चीखते हुए उसके पीछे भागी थी। अच्छी खासी महंगी पड़ गई ये शादी, शुक्र है अल्लाह का, कंगाल होने से बच गया हूँ। अनान बड़बड़ाते हुए कमरे में दाखिल हुआ तो सामने खाली कमरा देखा। उसका दायां हाथ बेसख्ता सर की तरफ गया था। अब ये कहाँ चली गई? अनान खुद से बड़बड़ाते हुए कमरे में मौजूद स्टडी रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा था जो लॉक था। अनान ने 2-3 दफ़ा दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन बेसूद। अनान ने दरवाजे की चाबी ढूंढने की कोशिश की तो चाबी कमरे में कहीं नहीं थी। मेहमानों के खास दरवाज़ा खटखटाने से गुरेज कर रहा था। वहीं दरवाज़ा खोले अनान धीमी मगर सख्त आवाज़ में स्टडी रूम के दरवाजे के पास जाकर बोला, लेकिन जवाब नदारा था।
انان نے غصے سے بند دروازے کو دیکھا اور پھر اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ شاور لے کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا اور رات کے نہ جانے کون سے پہروں اس پر نیند مہربان ہوئی تو پرسکون ہوتے ہوئے سو گیا تھا۔ اگلی صبح کسی کو پوری طرح جھنجھوڑنے اور زور زور سے بولنے کی آوازوں سے نیند سے بیدار کیا تھا، بمشکل اپنی غنودگی بھری آنکھیں کھول پایا تھا۔ میں حارب، آپ کا بھائی حارب، انان کی آنکھوں میں دونوں ہاتھ لہراتے ہوئے جیسے کسی دیوانے کو باور کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کون؟ وہ ابھی بھی نیند کے آغوش میں تھا۔ بھائی، میں آپ کا اکلوتا بھائی اور آپ کی اکلوتی بیوی کا اکلوتا دیور ہوں۔ حارب اس کے کان کے پاس جیسے چیخا تھا۔ انان ہڑبڑاتے ہوئے اٹھا اور سامنے حارب کو دیکھ کر غصے سے اسے گھورنے لگا۔ کیا ہے صبح صبح کیوں میرے کان کے پردے پھاڑ رہے ہو؟ پونے 12 ہو چکے ہیں بھائی اور آپ کی صبح بھی ختم ہی نہیں ہو رہی۔ حارب انان کے سامنے اپنی کلائی پر بندی گھڑی کو دکھاتے ہوئے بولا۔ انان کو جھٹکا سا لگا تھا۔ گزری شب کے تمام سیاق و سباق اس کے ذہن کو مکمل بیدار کر گئے تھے۔ بے ساختہ اس نے کمرے میں اپنی نگاہیں دوڑائی تھی لیکن بے سود کو کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ حارب نے مسکرا کر اسے دیکھا اور شرارت سے بولا، بھائی، ماہی بھابھی سب کے ساتھ نیچے اور ابو آپ کا انتظار نیچے لاؤنج میں شدت سے کر رہے ہیں۔ حارب کی بات پر وہ مسکراتا، مطلب ناشتے پر میرا انتظار ہو رہا ہے؟ نہیں بھائی، وہ تو سب کر چکے ہیں کیونکہ ابو نے کہا تھا 10 بجے تک جو ناشتے کی میز پر ہوگا صرف اسے ہی ناشتہ ملے گا اور وہ آپ لیٹ ہو گئے، اس لیے آپ اپنے ولیمے کے کھانے کا انتظار کریں۔ انان کو جھٹکا لگا تھا، بکو مت، میں نہیں بک رہا بھائی، آپ خود نیچے آ کر دیکھ لیں۔ حارب یہ بول کر کمرے سے چلا گیا جبکہ انان اٹھ کر واش روم کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ فریش ہو کر نیچے آیا تو سب کو خوشخبریوں میں مصروف دیکھا۔ اس نے شکایتی نظر سے اپنی ماں کو دیکھا تھا اور پھر نماز سے سلام دعا میں مصروف ہو گیا تھا جو ماسا کا ناشتہ عباس عالم کے ہمراہ لے کر آئی تھی۔ عباس عالم سے ملنے کے بعد وہ اپنی ماں کے پاس آیا۔ دلہا تو جیسے فالتو ہوتے وہ بڑبڑائے تو رقیہ بیگم نے مسکرا کر اس کے دائیں گال پر ہاتھ رکھا۔ میرا شہزادہ بیٹھا، بیٹھو، میں ناشتہ لگاتی ہوں۔ رقیہ بیگم نے اسے پیار سے کہا لیکن انان کی خفگی بھرنوس برقرار تھی۔ رہنے دے امی، اب وقت ہی کتنا رہ گیا، میں اپنے ولیمے میں ہی ڈنر کر لوں گا۔ انان کی بات پر شفیع بیگم صاحب جب رقیہ بیگم سے کچھ بات کرنے آئے تھے وہ اسے گھورنا نہیں بھولے تھے۔ اچھی سزا تجویز کی ہے خود کے لیے، ابو انسان کو کم از کم اپنی شادی میں تو پروٹوکول ملنا چاہیے۔ اس کے شکایتی انداز پر شفیق صاحب مسکراتے ہوئے بولے تھے، اچھا جاؤ ناشتہ تو کر لو جا کر، تم یہاں بیٹھو میں لاتی ہوں ناشتہ۔ رقیہ بیگم یہ بول کر کچن کی طرف چلی گئی جبکہ شفیق صاحب واپس لاؤنج میں چلے گئے تھے۔ امی، میں اکیلے ناشتہ نہیں کرتا، وہ معلوم ہے، اس لیے میرے ساتھ آپ بھی ناشتہ کر، انان نے رقیہ بیگم سے کہا جو ناشتے کی ٹرے اس کے سامنے رکھ رہی تھی۔ میں تو ناشتہ کر چکتی ہوں، البتہ اگر بات ساتھ نبھانے کی تو کل جس کو لے کر آئے ہو اس کے ساتھ کر لو۔ رقیہ بیگم ڈائننگ ٹیبل کی طرف آتی ماسا کو دیکھ کر بولی۔ انان نے بے ساختہ اس کی نظروں کا تعاقب کیا تھا۔ گلابی رنگ کے ریشمی سوٹ میں اس کی گندمی رنگت ہلکے سے میک اپ میں چمک رہی تھی، ہلکی سی جیولری میں اسے نئی نویلی دلہن ہی تو لگ رہی تھی۔ انان محبوب سے اسے دیکھنے لگا۔ رقیہ بیگم نے گلا کھنکار کر اسے متوجہ کیا تو ایک دم جیسے ہوش کی دنیا میں آیا تھا۔ رات کی بحثی کا احساس ماسا کو دیکھ کر ہی شدت سے اود آیا تھا۔ ماہی بیٹا، آپ بھی ناشتہ کر لو، میں تب تک آپ کے مام کی بات سن کر آتی ہوں۔ رقیہ بیگم یہ بول کر چلی گئیں اور وہ انان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ دونوں اطراف پر خاموشی تھی۔ چند لمحے میں انتظار کرنے کے بعد ماسا نے ناشتے کی ٹرے اپنی جانب کھسکائی اور اپنے لیے ناشتہ نکالنے لگی۔ انان کو اس کی نظر کا انداز کرنا ایک آنکھ نہیں پا رہا تھا۔ گرما گرم حلوہ پوری پائے سفید چنے دیکھ کر انان کا معدہ زور زور سے پکارنے لگا لیکن وہ ڈھیٹ بنا ماسا کو گھورنے لگا جو اسے مکمل بے نیاز کھانے میں مصروف تھی۔ رات کو کیا بدتمیزی کی تم نے؟ انان بے ساختہ آپ سے تم پر آ گئے تھے جبکہ ماسا نے آرام سے چائے کے کپ سے ایک چسکی لے کر اسے میز پر رکھا اور بولی، بدتمیزی نہیں کی تھی، بس میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ماسا کا انداز نامہ تھا لیکن اس کے الفاظ انان کو جلدی آ کر دھکیل رہے تھے۔ تم حد سے بڑھ رہی ہو ماہی۔ انان کو خوبصورت لگ رہی تھی لیکن زبان کے نشے اس کو زہر لگ رہے تھے۔ ماسا، عباس عالم نام ہے میرا، وہ انان سے بولتے ہوئے ایک نوالہ منہ میں ڈالنے لگی تو انان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاں ماہی نہیں بلکہ ماسا انان عباسی، انان نے اطمینان سے کہا۔ اس کے ہاتھ سے نوال لے کر اپنے منہ میں ڈال دیا۔ ماسا نے تل ملا کر ہاتھ کھینچا تھا۔ بدتمیزی مت کرو ٹھرکی صاحب، ابھی تو شروعات ہے، مسز آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ انان کی زمانی بات پر ماسا کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا تھا۔ وہ نہ سمجھی تھی، اس کی بات کا مطلب نہ سمجھ سکتی۔ زیادہ خوش فہمیاں پالنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنے لہجے کی لرزش پر چاہتے ہوئے بھی قابو نہ پا سکی۔ خوش فہمی کیسی مسز؟ صحیح فہمیت ہے، دیکھ لو کس حیثیت سے میرے سامنے نہیں بلکہ میرے قریب موجود ہو۔ انان اپنے لیے ناشتہ نکالتے ہوئے بولا تو ماسا نے اسے گھورنے پر اکتفا کیا اور اپنی چائے کا مگ لے کر وہاں سے لاؤنج میں نما کے پاس چلی گئی تھی۔ انان سارا ہلاتا کچھ سوتے ہوئے ناشتے میں مصروف ہو گیا تھا۔ ولیمے کی تقریب بھرپور انداز میں منعقد کی گئی تھی۔ جہاں انان کی کہکوں نے ماسا کا دل چرایا وہیں ماسا لوگوں کے باتوں کو سنتے ہوئے بھی خاموش ہو گئی تھی اور زبردستی مسکراہٹ کو لبوں پر لا کر اپنی خودساتی تکلیف میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس کا دل یہاں سے کہیں بہت دور جانے کا تھا کیونکہ یہاں سب مصنوعی تھا۔ تقریب ختم ہونے کے بعد ماسا اور انان عباس عالم کے گھر چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سب گھر والے کے پاس بیٹھ کر وہ ناشتے وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ بیڈ پر بیٹھی وہ شدید بیزاری کے عالم میں خود کو محسوس کرتے ہوئے نوچنے والے انداز میں اپنے زیور اتار رہی تھی جب انان اندر آیا۔ رائل بلو کلر کے پینٹ کوٹ اس کی اونچی لمبی ہائٹ واضح ہو رہی تھی لیکن ماسا نے اسے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ بیڈ پر گرنے والے انداز میں لیٹا اور بیڈ سے نیچے ٹانگیں لٹکائے ماسا کو دیکھنے لگا جس کے چہرے پر شدید بیزاریاں چھائی ہوئی تھی۔
بہت تھک گیا آج تو، انان جان بوجھ کر تھکن کو اپنے لہجے میں سمونے کی ناکام کوشش کرنے لگے، جبکہ ماسا نے اسے گھورا اور اپنے لہنگے کو سنبھالتے ہوئے بیڈ سے اترنے لگی۔ جب انان نے غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا ہے ماہی، یہ خواہ کی ناراضگی کب تک جاری رہے گی؟ ماسا کی آنکھوں اور لہجے میں ناگواری کی تیز لہر امڑ آئی تھی۔ یہ خواہ کی ناراضگی نہیں ہے انان عباسی، اس کی وجہ بہت مضبوط ہے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی جب مقابل اپنے گرفت کو مضبوط کرتے ہوئے اٹھ کر اس کے مقابل آیا تھا۔ کیا وجہ تمہارے نزدیک اتنی اہم ہے کہ تم ہماری شاید سرے سے ماننے سے انکار کر رہی ہو؟ تم نے شاید اپنے کان بند کیے ہوتے، لیکن میری بھی سننے کی صلاحیت بالکل ٹھیک ہے۔ اس صلاحیت سے محروم تھا کیونکہ آنکھوں میں تمہارا چہرہ اور تمہاری قربت حواس سرد کر چکی تھی۔ میرے تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ انان نے آنکھوں اور لہجوں میں محبت سمجھ اپنی شہادت کی انگلی سے اس کے پرخم لبوں کو چھوا تو مقابل کو جیسے کرنٹ سا لگا تھا۔ وہ آواز بختہ سے اٹھنے لگی تو انان نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا دے کر اپنی طرف کھینچے۔ لمحوں کا جادو سر پر چڑھ کر بول رہا تھا۔ کھینچنے کی وجہ سے کچھ چوڑیاں ماسا کی کلائی میں ہی ٹوٹ گئی تھی۔ مسلسل اس کے سینے پر ہاتھ رکھے خود سے دور صحیح کر رہی تھی۔ انان کی قربت پر اس کا دل دہشت زدہ ہو رہا تھا۔ اسے یہ سب بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اللہ جانے وہ کون سے لوگ ہیں جو 3 4 شادی کی خواہش دل میں رکھتے ہیں، میں تو ایک کروا کر ہی تھک گیا ہوں۔ انان اس کے کان کے قریب سرگوشیانہ انداز میں بولا، جان بوجھ کر اپنے لبوں کا لمس اس کے کان کے لوب پر چھوڑا تھا۔ ماسا نے اسے سانسوں کی تپش اپنے رخسار پر محسوس کی تو اس کا چہرہ ایک پل میں گلابی ہوا تھا۔ گلال کو گویا بہانہ مل گیا تھا۔ دھڑکنوں کا شور کمرے میں موجود خاموشی کو توڑا تھا۔ دھڑکنوں کی روانگی معمول سے ہٹی تو سانسوں میں بے ترتیبی خود بخود آنے لگی۔ وہ دہشت زدہ سی ہو کر انان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جہاں جذبات کا سمندر ٹھاٹھے مارا تھا۔ زیادہ دیر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکی تھی، اس لیے لہجے کو التجائیہ بناتے ہوئے بولی تھی، مجھے چھوڑ دو انان، پلیز دور رہو مجھ سے۔ انان کو اس کے الفاظ گویا اپنی توہین محسوس ہوئے تو وہ غصے سے ماسا کو گھورنے لگا۔ اگر میری جگہ نمیر ہوتا تو کیا اس سے بھی یہی کہہ رہی تھی تم؟ انان کے لہجے میں چلا گیا احساس واضح طور پر ابھرا تھا، لیکن ماسا اس احساس کو محسوس کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتی۔ ماسا نے اسے گھورا اور دانت پیس کر بولی، میرے سامنے یوں بار بار اس کا ذکر نہیں کیا کرو انان عباسی، ورنہ بہت برا کروں گی تمہارے ساتھ۔ اب چھوڑو مجھے۔ لو چھوڑ دیا، انان نے بولتے اس کا بازو اپنی گرفت سے آزاد کیا تھا۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی بیٹھ سے، لیکن اٹھنے کی ہمت خود میں مربوط پا رہی تھی۔ ٹوٹی چوڑیوں کے ٹکڑے بیڈ پر بکھر گئے تھے۔ یہ سب وہی تھا ماہی جو تم شادی کے بعد چاہتی تھی۔ انان نے جیسے اس پر طنز کیا تھا، ہاں لیکن تم سے نہیں چاہتا تھا، ماسا بے سختہ بولی تھی، لیکن جلدی اپنی زبان دانتوں تلے دبا گئی تھی اور انان کو دیکھنے لگی جو اب سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنی زندگی کو تم اپنے ہاتھوں سے برباد کری، میری بات یاد رکھنا تم۔ انان نے بول کر کمرے میں موجودہ واش روم کی طرف چلے گیا، لیکن جبکہ پیچھے بہت ساری سوچوں نے ماسا کو اپنے حصار میں لے لیا۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا ان کی شادی کو، اور ماسا اور انان کے درمیان تمام فاصلے جیسے تفارت کا شکار ہو رہے تھے۔ ماسا اور انان دونوں نے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا تھا۔ سب کی مبارکباد کو مسکرا کر قبول کرتے ہوئے وہ آج لیکچر لینے کلاس میں پہنچی تو انان سمیت سب نے احترام کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا تھا۔ اسے مسکرا کر سب کو بیٹھنے کا کہا۔ ابھی وہ ٹائلز پر کھڑی اپنا اٹینڈنس رجسٹر کھول رہی تھی جب ایک نسوانی آواز نے اسے متوجہ کیا تھا، ماسا میم آپ کی شادی کیسی رہی؟ کلاس کی ایک لڑکی نے مسکرا کر پوچھا۔ یونیورسٹی میں چند ایک ٹیچرز اور انان کے دوستوں کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ماسا کی شادی حنان سے ہوئی ہے۔ ماسا کا دھیان بے ساختہ سب سے پیچھے بیٹھا انان عباسی کی طرف گیا، جو شہزادوں کی سی آن باندھ لیے مسکرا کر اس کے دیکھنے پر اپنی دائیں آنکھ کا کونا دبا کر اسے نظروں کا زاویہ بدلنے پر مجبور کر گیا تھا۔ انتہائی کوئی گھٹیا انسان ہے یہ، ماسا خود سے بڑبڑائی۔ بمشکل مسکراہٹ کو لبوں پر لاتے ہوئے کلاس کی طرف متوجہ ہوئی۔ الحمدللہ بہت اچھی رہی میم، آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ بھی آپ کی طرح پڑھاتے ہیں؟ اس سوال پر ماسا دل بے ساختہ کہکا لگانے کو کیا تھا، لیکن خود کو روکتے ہوئے وہ بولی، نہیں وہ پڑھاتے نہیں ہیں۔ اب آپ سب کے سوالات ختم ہو گئے تو لیکچر کی طرف دھیان دیں، کیونکہ 2 دن بعد رمضان شروع ہو رہا ہے اور میری کوشش ہے رمضان میں پڑھانے کی بجائے آپ کے ٹیسٹ لوں تاکہ آپ کے سب کو سیشنل کورس کو کور کیا جا سکے۔ ماسا نے سنجیدگی کا لبادہ اوڑھا تو ساری کلاس سنجیدہ ہو گئی تھی سوائے انان عباسی کے، جو ڈھیٹوں کی طرح اسے ریسرچ کر رہا تھا۔ جیسے ہی لیکچر کے دوران ماسا کی اس پر نظر پڑتی تو کبھی آنکھ مار کر کبھی فلائنگ کس کر کے اس کے چہرے کو متغیر کر رہا تھا۔ لیکچر ختم ہوتے ہی وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ انان حمزہ کے ساتھ کیفے چلے گیا تھا۔ ویسے انو تو انتہا کو کوئی ذلیل انسان ہے۔ وہ دونوں کیفے میں بیٹھے تھے جہاں حمزہ نے تعصب سے انان کو دیکھ کر کہا تھا۔ انان نے کانوں تک باتیں پھیلائی اور ہنسے ہوئے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی حمزہ میاں بیوی کی پرائیویسی میں گھستے ہوئے؟ حمزہ نے اسے گھورا تھا، لعنتی انسان، تیری بیوی وہ گھر پر ہے یا ہماری ٹیچر ہے؟ کمینے، عزت کیا کروں گی یہاں۔ اچھا لیکچر نہ دے، میں بس تنگ کر رہا تھا ان کو، ورنہ جتنی پابندی مجھ معصوم پر آئے تھے ان سے خدا ہی واقف ہے۔ انان نے آخری بات دھیمی آواز میں کہی تھی تاکہ حمزہ سن نہ لے، بلکہ حمزہ اسے گھور رہا تھا۔ کیا بول رہے ہیں آپ؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ نہیں کچھ نہیں، یونی کی آف ٹائمنگ ہو گئی ہو، مجھے تمہاری بھابھی کو لے کر وقت پر گھر جانا ہے، ورنہ ابو کے جوتے سر بازار مجھ معصوم پر تلوار کی طرح چلیں گی۔ انان گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے حمزہ کو اللہ حافظ بول کر پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا تھا۔ ابھی اس گاڑی میں بیٹھے 10 منٹ ہوئے تھے جب ماسا کار کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ انان نے مسکرا کر اس کے چہرے کو دیکھا جہاں ناراضگی کے تاثرات واضح طور پر نمایاں ہوئے تھے۔ اگر تم نے اگلے 10 سیکنڈ میں گاڑی سٹارٹ نہیں کی تو میں کسی رکشے میں بیٹھ کر گھر چلی جاؤں گی۔
انان نے مسکرا کر نظروں کا زاویہ بدلا اور گاڑی اسٹارٹ کر دی کیونکہ ماسا نے رخ موڑ لیا تھا۔ 2 دن بعد رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا تھا اور انان کے لیے سحری میں اٹھنا دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ حالے بھی رمضان میں اسے اٹھاتے ہوئے ہلکان ہو جاتا تھا، اب یہ ڈیوٹی خود بخود ماسا کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ کتنی بار اس نالائق گدھے کو کہا ہے اٹھ کر تہجد پڑھ لیا کرو، لیکن نہیں، ایسا ہوتا ہے جیسے دنیا جہاں کے کام ہو اس کی ذمہ داری اس کے سر پر ہو۔ شفیق صاحب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے اس پر تبصرہ کر رہے تھے جب رقیہ بیگم نے انہیں خفگی سے دیکھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کچھ تو لحاظ کر لے، شادی شدہ ہو گیا آپ۔ رقیہ بیگم کی بات میں ماسا جو اسے اٹھانے جا رہی تھی کھل کر مسکرائی تھی۔ ہاں جناب، وزیر اعظم بن گئے نا، شادی کروا کر جو ان کا لحاظ کیا کروں۔ شفیق صاحب بڑبڑاتے ہوئے سحری کے کھانے کی طرف متوجہ ہوئے تھے جبکہ رقیہ بیگم نے تعصب سے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے سب سے پہلے کمرے کی لائٹ آن کی اور بیڈ کی طرف دیکھا جہاں وہ دنیا جہاں سے بے خبر بیڈ سے بایاں بازو لٹکائے اوندھا ہو کر سو رہا تھا۔ ماسا نے وہیں سے اسے آواز دی تھی، اٹھ جاؤ، 3:30 ہو گئے اور 4 بجے تک سحری کا وقت ہے۔ لیکن اس کی یہ کوشش بے سود رہی۔ پھر وہ نزدیک آئی، دوبارہ وہی الفاظ دہرائے، لیکن وہ شاید اپنا پورا استقبال بیچ کر سویا تھا۔ ماسا نے اسے جھنجھوڑنے کی کوشش کی تو ایک دم اسے کروٹ بلی تو ماسا بمشکل اس کے اوپر گرتے ہوئے بچی تھی۔ موندی آنکھوں کو کھول کر اسے ماسا کو دیکھا، اس کے اوپر تقریباً جھکی ہوئی تھی۔ ہزاروں طریقے ہیں شوہر کو جگانے کے لیے کہ تم اس معاملے میں بہت نالاک ثابت ہوئی ہو۔ ماسا نے بمشکل دھڑکتے دل کو سنبھال کر خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا تھا۔ تم انتہا کے فضول اور ٹھرکی انسان ہو۔ ماسا نے اسے گھورا تھا۔ شکر کرو یہ ٹھرکپن تمہیں دیکھ کر اندر سے ہی نکلتا ہے، ورنہ لڑکیوں کی کمی نہیں ہے دنیا میں۔ انا نے شرارت سے بیٹھ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر کہا تو ماسا نے غصے سے اسے گھورا۔ تم سے کچھ بھی کہنا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے۔ ماسا تعصب سے بول کر کمرے سے جانے لگی تو بآواز بلند آواز سے مسکراتے لہجے میں بولا تھا، اظہار محبت کر لو بیوی، قسم سے برا نہیں مانوں گا۔ ماسا پاؤں پٹکتی کمرے سے چلی گئی تھی۔ ٹھیک 5 بجے بعد وہ جمائیاں لیتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر سحری کرنے کے لیے موجود تھا اور سحری کے ساتھ ساتھ وہ اپنے باپ کے لیکچر کو ڈھیٹوں کی طرح سن رہا تھا۔ یا اللہ، اتنا ڈھیر انسان ہے، ماموں کے سامنے بھی کیسے داڑھا گھٹیا، ایک نمبر کا لحاظ ہی کوئی نہیں ہے ایسے تو۔ ماسا نے دل میں سوچا، پھر سر جھٹک کر سحری میں مشغول ہو گئی۔ رمضان کا 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ ماسا کے سجدے طویل ہونے لگے تھے۔ دن کو یونیورسٹی سے آ کر وہ افطاری کی تیاری کرتی پھر رات کو نم آنکھوں سے خدا سے دعائیں مانگتی تھی۔ حمزہ کے گھر والے نے انان کو ماسا کے ہمراہ افطاری پر بلایا تھا، لیکن ماسا مسلسل انکار کرتی، میں نہیں جا رہی تمہارے ساتھ کہیں بھی۔ وہ تکیے کو دائیں ہاتھ سے سیٹ کرتے ہوئے بیزاری سے بولی تو انان نے اسے گرا تنبیہی انداز میں بولا، ماہی مجھ پر یہ بڑا والا روب نہ جمایا کرو۔ ماسا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے چلی کر اپنے بالوں کو کنگھی کرنے لگی۔ تم سے بڑی ہوں اور وہ بھی پورے 4 سال۔ تنزیہ انداز میں بہت کچھ انان کو جتا گئی تھی۔ انان اسے گھور کر آگے بڑھا اور شانوں سے پکڑ کر آئینے کے سامنے بٹھایا۔ اب ان دونوں کا عکس آئینے میں نمایاں ہو رہا تھا۔ اب بتاؤ کتنی بڑی ہو تم؟ انان کے سرنے پر وہ کچھ پل کے لیے گڑبڑا گئی تھی، پھر پلکوں کو تھوڑی سی زحمت دیتے ہوئے اس آئینے میں دونوں کے عکس کو دیکھا تو وہ اس کے اونچے قد کے سامنے واقعی چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ فضول گفتگو سے پرہیز کیا کرو تم۔ ماسا اس کے ہاتھ شانوں سے ہٹانے کی صحیح کر رہی تھی تو مقابل نے اسے اپنی گرفت مضبوط کر دی تھی۔ نہیں، آج بتاؤ ہی دو تم کون بڑا ہے؟ انان اب اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ ماسا خفیف سی ہو گئی تھی اس کی شرارت پر، لیکن دل میں پھر سے بے یقینی کی لہر اٹھی تھی۔ اس نے دوبارہ سے اسے ہاتھ اپنے شانوں سے ہٹانے کی کوشش کی تو انان نے ہاتھ ہٹا کر اسے گرد حصار باندھ لیا۔ اس کے کندھے پر ٹوری ٹکا کر اسے دیکھنے لگا۔ انان، بدتمیزی نہ کرو۔ ماسا چاہتے ہوئے بھی اپنی آواز کی لرزش پر قابو نہ رکھ سکی تھی۔ اٹھتی گرتی پر کو لبوں کی کپاہٹ اور چہرے پر چھائی سوکھی سے مقابل کے جذبات آنکھوں میں چمک بن کر ابھرے تھے۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے ماہی، مان جاؤ اس بات کو اور ہٹا دو پابندی کو جو تمہیں مجھ سے ابھی تک دور رکھی ہوں۔ اتنا مت ستاؤ اپنے دیوانے کو کہ جذبات کی دھنوں پر رقص کرنا بھول جائے۔ وہ اس کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہا تھا، لیکن ماسا کو اس کے تمام جذبات معنی لگ رہے تھے۔ محبت یا مجبوری؟ وہ تلخی سے بولی جبکہ انان کو اس کے الفاظ مسکرانے پر مجبور کر گئے تھے۔ کون سی مجبوری بیوی؟ میرے باپ نے کون سے میری کمپٹی پر بندوق کی نوک رکھی تھی اور کہا تھا تم سے شادی کر لوں؟ ماسا نے اسے گھورا، اس کا احسار توڑ کر جانے لگی تو انان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ انان، وہ غصے سے چیخی تھی، جی انان کی جان، انان مسکراتے ہوئے بولا جبکہ شرارت آنکھوں میں واضح رقص کر رہی تھی۔ ماسا نے اسے گھورا تھا، انتہائی کچھ چیپ لائن تھی ویسے، اب ہاتھ چھوڑو ورنہ میں چیخ چیخ کر تمہارے گھر والوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ وہ انان کو دھمکی دینے والے انداز میں بولی تھی کہ انان کا کہہ کمرے میں گونجا تھا، ویسے برا آئیڈیا نہیں ہے، چلو دونوں مل کر چیختے ہیں، جب سب گھر والے اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر تم ان کو بتانا کہ ہم کیوں چیخ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ انان کا انداز ابھی بھی سنجیدگی سے دور تھا، میری زندگی تو برباد کر چکے ہو، آپ کی جان سے مارنا چاہتے ہو؟ ماسا کا انداز پسپائی اختیار کر گیا تھا، یہ فقط تمہاری خود ساختہ سوچ ہے ماہی، اپنے دماغ کے دروازوں کھولو اور دیکھو ہماری یہ دنیا کتنی حسین ہے۔ یہ بول کر انان نے اسے جھٹکا دے کر اپنے قریب کھینچا تھا اور وہ کٹی پتنگ کی طرح اس کے حصار میں آئی تھی۔ حیا اور بے یقینی کے جذبات نے جیسے ماسا کو اپنی جگہ ساکت کر دیا تھا۔ نکاح میں واقعی اتنی حدت ہوتی ہے کہ ہم اپنے ہمسفر کو چاہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بولتے ہوئے اسے ماسا کو شانوں سے قریب کر کے اپنے قریب کیا اور اس پیشانی پر اپنے محبت کا لمس چھوڑتے ہوئے پیچھے ہوا تھا۔
بہت بری طرح سے اس کی محبت کی دلدل میں گروں، نکلنا بھی چاہوں تو سانسیں رکنے لگتی ہیں۔ تم چاہتے ہو نا میں تمہارے ساتھ حمزہ کے گھر جاؤں، تو پلیز مجھے چھوڑ دو، اپنے الفاظوں کو ضائع مت کرو کیونکہ تم مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ماہی تم جان بوجھ کر زندگی کو مشکل بنانے کی کوشش کری اور انان نے تأسف سے کہا تھا میری زندگی مشکلیں بدترین ہو چکی ہے تمہاری وجہ سے۔ ماسا کے تلخ رویے پر نامحسوس طریقے سے انان نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا اور ماسا ہاتھ چھوٹے ہی سیدھے بیڈ کی طرف گئی تھی۔ تو کیا واقعی ماہی واقعی نے میرے کو پسند کرتی، یہ سوچ کر ہی انان کے دل کے ہزاروں ٹکڑے ہو گئے تھے۔ آنکھوں میں ویرانی لیے اسے ماسا کو دیکھا تھا جو دوسری طرف کروٹ لیے سو گئی تھی۔ انان لاتعداد سوچوں میں گھرا خود کو بیڈ تک تقریباً گھسیٹتے ہوئے لایا تھا۔ میری اداسیوں کو زوال ہو، کبھی یہ بھی دعا کرے کوئی میرے ٹوٹے دل کی کرچیوں پر، کبھی تم سے سوال کرے کوئی میں خوش ہوں میرے حال پر، لیکن وہ ملال تو کرے کوئی تجھ بن جینا ہے محال ہے، کبھی یہ کمال ختم کرے کوئی۔ روح کو بھی اب تکلیف ہوتی ہے جب محفل میں تیرا ذکر کرے کوئی، رونے سے منظر نہ بدلا دن کی دنیا میرے دل سے اسے رہا کرے کوئی، مجھے زندہ لاش بنا دیا گیا ہے خدا رب اب موت کی دعا کرے کوئی۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی سے گھر آئی تو رقیہ بیگم کے ساتھ افطار کی تیاری کروا کے خود تیار ہونے چلی گئی کیونکہ حمزہ کے ہاں ان دونوں نے افطاری پر جانا تھا۔ انان اسے گھر چھوڑ کر خود واپس گھر نہیں آیا تھا، افطاری میں صرف آدھا گھنٹہ رہ گئے، مگر انان کا کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں ہے۔ ماسا تیار ہو کر لاؤنج میں بیٹھی اس کا انتظار کرتی جب رقیہ بیگم کی آواز پر ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ماہی بیٹا کال کر کے پوچھ لو انان سے وہ کہاں رہ گیا۔ رقیہ بیگم کی بات پر ماسا نے بے دلی سے انان کو کال کی تو نمبر بند آ رہا تھا۔ ماسا نے کافی بار کوشش کی لیکن بے سود۔ ممانی جان انان کا نمبر بند آ رہا ہے۔ ماسا نے اپنے 15 منٹ کی کوشش کے بعد رقیہ بیگم سے کہا تو ان کے چہرے پر یکلخت پریشانی نے اپنا مسکن بنایا۔ شفیق صاحب کے گھر آ چکے تھے۔ ماسا کو یوں تیار دیکھ کر انہیں یاد آیا تھا کہ انان اور وہ حمزہ کے گھر آج افطاری پر انوائٹڈ ہیں۔ تھوڑی دیر بعد حارث کی آواز لاؤنج میں گونجی تھی، امی بھائی کا میسج آیا کہ وہ حمزہ بھائی کی طرف چلے گئے ہیں اور اب افطاری کر کے واپس آئیں گے۔ حارث کی بات پر ماسا کو شدت سے توہین کا احساس ہوا۔ شفیق صاحب نے بمشکل تو غصے کو ضبط کرتے ہوئے رقیہ بیگم کو گھورا تھا جو خود شرمندہ سی ہوئی تھی ماسا کے سامنے انان کی حرکت پر۔ اذان کی آواز پر سب نے روزہ افطار کیا تھا۔ ماسا نے افطاری کر کے برتن سمیٹے اور رقیہ بیگم نے اسے معذرت کرنے کی کوشش کی لیکن ماسا نے مسکرا کر کی شرمندگی کو ظاہر کر دیا گیا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تقریباً غصے سے اپنے زیور کو اتار رہی تھی۔ منفی سوچوں نے ایک بار پھر اسے گھیرے میں لے لیا۔ تو اب تم اس طرح سے مجھے سب کے سامنے ذلیل کرو گے؟ انان عباسی اب آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ کر بڑبڑائی تھی کہ تھوڑی دیر بعد کپڑے چینج کر کے واپس آئی اور نماز ادا کر کے ٹیسٹ چیک کرنے لگی تھی۔ عشاء کی نماز پڑھ کر لیٹی ہی تھی جب نیچے سے شفیق صاحب کے غصے میں چلانے کی آواز پر سمجھ گئی تھی کہ انان کی آج کی حرکت پر وہ اسے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ تمہاری جیسی نکمی اور ڈھیٹ اولاد میں دعا کرتا ہوں خدا کسی دشمن کے نہ ہوئے تھے، شفیق صاحب کی آواز پر ڈرتے ہوئے بولا تھا۔ ابو معاف کرتے غلطی ہو گئی۔ انان کی آواز پر پاس بیٹھی رقیہ بیگم نے شفیق صاحب کو التجائیہ نظر سے دیکھا۔ انو اگر آئندہ تم نے ماہی کے ساتھ ایسی حرکت کا سوچا بھی تو میرے جوتے کا نمبر یاد کر لینا کیونکہ ویسے تو تم سدھرنے والی مخلوق کی لگتے ہی ہو مجھے۔ شفیق صاحب کی بات پر انان مسکراتے ہوئے آگے بڑھا تھا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا اگر ماہی کو کوئی شکایت ہوئی تو مجھے مت کہیے گا، لیکن آپ دونوں میاں بیوی اللہ جانے کیا سوچے بیٹھے تھے۔ خیر کوشش کروں گا آئندہ شکایت کا موقع نہ ملے جو کہ ایک مشکل کام ہے۔ انان کی بات پر شفیق صاحب نے اسے تیز نظر سے گھورا تو مسکراتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ تمہارے لاڈ پہ آنے بگاڑا ہے اسے، شفیق صاحب نے رقیہ بیگم کو غصے سے دیکھ کر بولے تھے۔ تو آپ کو بگاڑنے بھی یقیناً میرے ہی ہاتھ ہوگا۔ رقیہ بیگم شفیق صاحب کو گھور کر کمرے میں چلی گئی تو شفیق صاحب نے تعصب سے سر ہلایا تھا۔ ذلیل انسان آج تو پھر ہم دونوں کی لڑائی کروا گیا، اللہ جانے آج ڈرائنگ روم میں بھی جگہ ملتی ہے یا نہیں۔ شفیق صاحب خود سے بڑبڑاتے اپنے کمرے کی طرف گئے تھے جس کا دروازہ لاک ہو چکا تھا۔ یا اللہ ایک ہی تو بھی ہے اور اب میری نکمی اولاد کی وجہ سے کل تک ناراض رہی ہے۔ انو مل صبح تو مجھے، شفیق صاحب خود سے بولتے ڈرائنگ روم کی طرف چلے گئے تھے۔ انان کمرے میں داخل ہوئے تو بیڈ پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ انان اسے نظر انداز کرتے ہوئے بیڈ پر بیٹھے اور خاموشی سے اپنے جوتے اتار کر انہیں کمرے میں موجود ریک میں رکھا اور کپڑے لے کر واش روم میں چلے گیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹاول سے باہر رگڑتے واپس نکلا تو ماسا کو اس وقت غصہ آ رہا تھا، اس غصے میں وجہ سے پھٹ پڑی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے تمہارا؟ انان عباسی اگر ساتھ نہیں لے کر جانا تھا تو پھر کل کیوں اتنی التجائے کر رہے تھے؟ مہم میرا دماغ اس وقت خراب کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، سمجھی تم؟ انان سر لہجے میں بول کر بیڈ پر لیٹا اور آنکھوں پر بازو رکھنے لگا جب ماسا نے سکھڑ دانت پیستے ہوئے بولی تھی کیوں خراب نہیں کروں، اتنی شرمندگی ہوئی تھی وہ آج مجھے سب گھر والوں کے سامنے۔ تم نہیں جانا چاہتی تھی اس لیے نہیں لے کر گیا۔ انان کا لہجہ ابھی بھی سر تھا۔ یا تم مجھے بتا سکتے تھے تاکہ میں تیار نہ ہوتی، غلطی ہو گئی مجھ سے جو نہیں بتایا تمہیں، اب منہ بند کر کے سوچو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ انان اونچی آواز میں غصے سے بولا تھا۔ ماسا کا دل ڈر گیا تھا تو اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر ایک بظاہر خود کو مجبور ظاہر کرتے ہوئے بولی آئندہ سرعام میرا تماشا مت بنانا، میں تماشا نہیں بنا رہا بلکہ تم اپنی نہیں بلکہ دوسروں کی زندگی کا تماشا بنا رہی ہو۔ مذاق لگتا ہے تمہارے ہمارا رشتہ، اپنی انا میں تم اسے برباد کری۔ مجھے لگتا تھا نکاح کے بعد جیسے خدا نے میرے دل میں تمہاری محبت ڈالی ایسے ہی وہ تمہارے دل میں ڈال دے گا، لیکن میں غلط تھا۔ جو دل کسی اور کا ہو چکا وہ میرے لیے نرم کیسے ہوگا؟ اگر میری شادی سے پہلے معلوم ہوتا کہ ماہی تم میرے سے محبت کرتی تو یقین کر میں اس کی ہر مطلب پرستی کو پورا کر کے میں تمہاری شادی اس سے کروا دیتا۔
अनन गुस्से से मासा को देख कर बोला और फिर सर झटक कर कमरे से बाहर निकल गई, जबकि मासा पीछे से आकर सी उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। तो क्या वो वाकई गलती पाती सी सोच के साथ वो लेट गई थी, फिर रात के किसी पहर नींद की आगोश में चली गई थी। सुबह सहरी के वक्त जब वो उठी तो अनार कमरे में नहीं था। वो हाथ मुंह धोकर आई तो वो डाइनिंग टेबल पर बैठा मुस्कुराकर हारिफ से बात कर रहा था, लेकिन उसकी ये मुस्कुराहट उसके चेहरे पर अजनबी सी लग रही थी। वो सबको सलाम करके बैठ गई थी। अनान ने सहरी करते हुए उसे मुकम्मल नज़रअंदाज किया। फिर अजान होने पर वो तीनों बाप बेटा मस्जिद की तरफ चले गए, जबकि महासा ने अपने कमरे में जाकर फजर की नमाज़ पढ़ी और कुरान पाक की तिलावत करके उसे मोबाइल पर यूनिवर्सिटी के लिए अलार्म लगा दिया और सो गई थी। तो क्लास आज आप लोग का टेस्ट है, जिसके लिए आप लोग के पास सिर्फ 10 मिनट होंगे। जैसे ही मैं बोर्ड पर सवाल लिखूंगी आप सबका वक्त शुरू हो जाएगा और दूसरी बार ये टेस्ट आपके सेशन में शामिल होगा। तो बेहतर है आप सब अपना अपना करते हुए अगले 10 मिनट के लिए दोस्तों को भूल जाएं। 2 दिनों से इंदौर के रिश्ते के दौरान एक अना की दीवार हायल हो गई थी, जिसे कोई भी नहीं तोड़ना चाहता था। महासा ने कल ही क्लास को बता दिया था कि वो टेस्ट लेगी। सवाल बोर्ड पर लिखकर उसने क्लास को इशारा किया तो सब लिखने में मसरूफ़ हो गए थे। अना ने गहरी सांस हवा में खारिज कर फिर लिखने में मसरूफ़ हो गए थे। ठीक 10 मिनट बाद महासा की आवाज़ क्लास में गूंजी थी, स्टॉप राइटिंग क्लास। उसकी आवाज़ पर सब स्टूडेंट्स ने लिखना बंद कर दिया था, क्योंकि सब जानते थे हम पढ़ाई के मामले में काफ़ी सख्त है। एक अनानी था जो ढीठ बनकर अभी भी लिख रहा था। महासा को गुस्सा आया था उसके ढीठपन को देखकर। मिस्टर अनान अब्बासी, स्टॉप इट। महासा की तेज वापस उसे सर उठाया तो तमाम स्टूडेंट्स उसे ही देख रहे थे। अनान ने एक नज़र महासा को देखकर लिखना छोड़ दिया। सब स्टूडेंट्स से टेस्ट लेकर वो क्लास से चली गई थी। जब हमजा अनान के पास उसकी सीट पर आया, भाभी अभी भी नाराज़ है क्या? हमजा उसकी संजीदा शक्ल देखकर नरमी से इस्तफसार करने लगा। वो राज़ी कब थी? अनान ने जैसे इसकी बात का मजाक उड़ाया था। मोहब्बत करते हो ना तो उससे बताओ, क्यों नहीं देते तुम उसे? हमजा की बात पर तल्खी से मुस्कुराता है। ऐसी मोहब्बत का क्या फ़ायदा जिस पर मुकाबले की यकीन की मोहर ज़रूरी हो? तुम मुझे उलझा रहे हो ना। भाभी खुद भी परेशान लग रही, तुम बात करो उनसे और अपने इस अना के खोल को तोड़कर उन्हें यकीन दिलाओ अपनी मोहब्बत का। मोहब्बत में तब तक झुकना चाहिए जब तक यकीन हो कि मुकाबला आपको गिरा हुआ नहीं समझेगा, क्योंकि अगर महबूब गिरा हुआ समझ ले तो आशिक के जज्बात सारे बाजार नीलाम हो जाते हैं। हमजा ने उसकी इतनी मुश्किल बात पर उसे घूरा तो फिर धीमी आवाज़ में बोला, तो भाभी को मनाएगा या नहीं? मनाए तो उनको चाहते हैं जो नाराज़ होते हैं, जिनसे कोई रिश्ता होता है, जिनके आपके दिल में जगह होती है। और मेरा यकीन मानो उसे नुमैर के अलावा किसी से मोहब्बत नहीं है। अनन जख्मी से मुस्कुराए थे जब हमजा ने लब भींच कर उसके दर्द को उसके चेहरे पर अया होते देखा था। अनान, ये तुम्हारी खुद सादा सोच भी तो हो सकती है ना। हमजा ने उसे समझाने की कोशिश की थी। अल्लाह कह रहा है ऐसा हो, लेकिन ये सच नहीं है हमजा, क्योंकि जब भी हमारे दरमियान नुमैर का जिक्र आता है बिन्नी किसी तरदीद के बाद बदल जाती है। और वैसे भी मैं किसी की मोहब्बत को अपने दिल का मकीन तो बना सकूँ, लेकिन इतना खुद गर्ज नहीं हूँ कि मुकाबले की मोहब्बत को नज़रअंदाज कर सकूँ। अनान की बातों पर हमजा ने नासमझी से उसे देखा था, जबकि अनान मुस्कुराते हुए उसे देखकर बाहर की जानिब चल दिया। या अल्लाह प्लीज़ ये उल्टी खोपड़ी कुछ बुरा ना कर दे आमीन। हमजा बड़बड़ाते हुए उसके पीछे चला गया था। वो मासा को घर छोड़कर खुद किसी से मिलने का बोलकर वहाँ से चला गया था। मासा उसके रवैये से परेशान हो रही थी। उसे अनान को नज़रअंदाज करना अंदर ही ख़त्म कर रहा था। वो बज़ाहिर तो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी बेरुखी अब मासा के दिल को बेचैन कर गई थी। असर की नमाज के बाद वो घर आया, जहाँ लाउंज में उसका सामना नम्मा और हलीमा बेगम से हुआ था। वो मुस्कुराते हुए उनके पास आया और सलाम दुआ के बाद नम्मा के पास सोफे पर बैठकर उसे बातों में मसरूफ़ हो गया। इस दौरान उसने मासा को मुकम्मल नज़रअंदाज किया था। वो चोर निगाहों से उसे देख रही थी। जब अनान की नज़र पर पड़ी तो उसे गड़बड़ाकर नज़र का जाविया बदल लिया। वो फ्रेश होने का बोलकर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ चले गए, जब हलीमा बेगम ने मासा को देखा जो ऐसे ही बैठी नम्मा से बातें करी थी। माही, हलीमा बेगम ने उसे पुकारा था। जी अम्मी। माही समेत लाउंज में मौजूद निमा और रुकिया बेगम ने हलीमा बेगम को देखा था। बेटा शौहर घर आया तुम्हारा और वो फ्रेश होने गया, जाकर देखो उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं हो। जी अम्मी। देखती हूँ हलीमा बेगम की बात, वो शर्मिंदा सी होती हुई अपनी जगह से उठी थी, फिर सीढ़ी चढ़कर अपने कदमों को तकरीबन घसीटते हुए कमरे में पहुंची थी। वो कमरे में दाखिल हुई तो कमरे में कोई नहीं था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। शुक्र करते हुए बेड पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वो तौलिए से बाल रगड़ते हुए बाहर निकला तो सामने बेड पर मासा को देखकर नज़र का जाविया बदल गया। तुम मुझे नज़रअंदाज क्यों कर रहे हो? मासा ने उसकी पोस्ट को देखकर गुस्से से पूछा। अनान ने उसको देखकर चलते हुए उसके करीब आए, जो कमर पर दोनों बाजू टिकाए लड़ाका औरतों की तरह खड़ी थी। क्योंकि तुम यही चाहती हो, पुरसुकून अंदाज में जवाब देते हुए मुकाबले को बेचैन कर गया था। अब आप मुझे बताएंगे मिस्टर अनान अब्बासी कि मैं क्या चाहती हूँ? नहीं, मैं कौन होता हूँ बताने वाला, लेकिन एक बात की गारंटी देता हूँ, तुम दुनिया में मेरे सिवा हर चीज़ को चाह सकती हो। अनार का पुरसुकून अंदाज मासा को जलते अंगारों पर धकेल रहा था। तुम ना भाड़ में जाओ जलील इंसान, तुमसे तो बात ही नहीं करनी चाहिए। मासा झंझलाते हुए वहाँ से जाने लगी, जब अनार ने उसको बाजू पकड़कर उसे रोका था। आइंदा अगर लड़ना हो तो अपने दिफा को मजबूत करके लड़ना, क्योंकि हर बार मुकाबले कोई शख्स शिकस्त हो ये ज़रूरी नहीं होता। अनार ने पीछे से उसके कान में सरगोशी की थी। मासा बेसाख्ता पलटकर उसे देखने पर मजबूर हो गई थी, जो उसे चंद इंच के फासले पर खड़ा उसकी कलाई को अपने गिरफ्त में लिए हुआ था। हाथ छोड़ो मेरा। अनार ने बिना किसी ताखीर के उसके बाजू को अपने गिरफ्त से आज़ादी दी थी और बिना उसकी तरफ देखे वहाँ से चला गया, जबकि मासा उसके रद्द अमल पर यकीन होते हुए वहाँ से नीचे की तरफ चली गई।
رات کو عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ٹیسٹ چیک کرنے میں اتنی محو تھی کہ انان کا کمرے میں آ کر بیڈ پر اس کے پاس بیٹھے اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ ہوش میں تو تب آئی جب انان کو موبائل ریک کرنے لگا۔ ماسا نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ انان نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر موبائل پر نمی کالنگ دیکھ کر مسکرایا۔ ایک شرارت اس کے دماغ میں آئی جس پر فوری عمل کرتے ہوئے کال ریسیو کر گیا۔ السلام علیکم بھائی، کیسے آپ؟ نما کی کھنکتی آواز پر مسکراتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کر کمرے میں موجود کھڑکی کے پاس آ گیا اور جان بوجھ کر اونچی آواز سے بولا، وعلیکم السلام میری جان، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ گھر میں سب کیسے ہیں؟ انان کے جواب پر نما نے موبائل کو کان سے ہٹا کر دیکھا تو انان کا ہی نمبر تھا۔ یہ بھائی کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے تو کبھی مجھ سے بات نہیں۔ نما خود سے بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ انان سے بات کرنے لگی۔ بھائی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ نما کے متفکر انداز پر بمشکل اپنے کہے گلا گھونٹ گیا تھا، جبکہ آنکھیں اس بڑی فکر کے چہرے کا طواف کرنے لگی جو بظاہر ٹیسٹ چیک کرتی، لیکن تمام حساسیات اس کے انان کی طرف متوجہ تھی۔ میری جان میں بالکل ٹھیک ہوں، کتنی فکر ہے نا تمہیں میری؟ ماسا کے بال پوائنٹ پر گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ انان جان بوجھ کر بیڈ پر دوسری طرف آ گیا تھا اور بیڈ کو کراؤن سے ٹیک لگائے موبائل بائیں کان سے لگا وہ ماسا کو بظاہر مکمل نظر انداز کر رہا تھا۔ بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ مجھے تو آپ پاگل واگل لگ رہے ہیں۔ خیر مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی کھجور کے بارے میں۔ نما کی بات پر وہ مسکراتا، ہاں بولو میں سن رہا ہوں۔ بھائی کل کھجور ہمارے گھر آئے تھے اور عجیب عجیب باتیں کرتا، مجھے تو لگتا ہے وہ پاگل ہو گیا ہے۔ نما کی بات پر اپنے کہہ کنٹرول نہیں کر سکا تھا۔ ماسا کی برداشت اب جواب دے رہی تھی، وہ سر جھکائے ابھی بھی ٹریس چیک کرنے میں مصروف تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر ایسا کچھ ہے تو میں جلد ہی ابو سے بات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، اب میں فون رکھتی ہوں، آپ کو میرے ڈھیر سارا سلام اور پیار دیجیے گا، مجھے امی بلا رہی ہیں، میں اب جا رہی ہوں۔ نما جلدی جلدی بول کر کال بند کر گئی تھی جب انان نے ماسا کو مزید تیز ڈالنے کے موبائل کو سامنے کیا بولا، مس یو ٹو جان۔ یہ بول کر اس نے اپنے موبائل کو لبوں سے لگا لیا اور پھر ماسا کو دیکھا جو ٹیسٹ سبمٹ کر اٹھنے کی تیاری کر رہی تھی۔ انان نے مسکراہٹ کو لبوں پر رو کر اسے دیکھا جو اب بیڈ سے اتر رہی تھی۔ ماہی ایک کپ چائے بنا دو سر۔ انان کی بیچارگی پر وہ کڑ کر رہ گئی تھی، کیوں تمہارا ہاتھ ٹوٹ گیا؟ خود جا کر بنا لو۔ ماسا پلٹ کر اس غصے سے گھورتے ہوئے بولی، یار تھک گیا ہوں، بنا دو نا، لاؤ، تب تک میں ٹیسٹ چیک کر دیتا ہوں۔ جس سوتی سے آپ بات کر رہے تھے اسے بولو آ کر بنا دے، کیونکہ میرے پاس تمہاری چوچلیں اٹھانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ماسا کی تیز آواز پر بمشکل اپنی مسکراہٹ کو روک سکا تھا۔ وہ جب آئے گی تب اس کے ہاتھ کے پہلوں گا، یار ابھی تو بنا دو۔ حنان کو ستن کرنے میں اب مزہ آ رہا تھا۔ تم پڑھائی میں زیرو اور عملی زندگی میں بھی دھوکے باز ہو تم۔ ماسا غصے سے تقریباً چیخی تھی کہ جن تھی اس کا غصہ اس کی آنکھوں سے آنسو بن کر رخساروں کو بھگونے لگا۔ وہ رخ موڑ کر کمرے سے جانے لگی جب حنان نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک کر اپنے حصار میں لیا۔ ماسا نے آنسوؤں کے ذریعے اپنا سارا غبار حنان کے سینے پر اس کی شرٹ گیلی کر کے نکالا تھا۔ حنان خود کو لعنت ملامت کرتے ہوئے اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماہی مذاق کر رہا تھا، یار اس طرح ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو؟ تم اکتا گئے ہو نا مجھے؟ ماسا نے بھیگے پلکوں کو اٹھا کر اپنی سرخ آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑی اور لرزتے لہجے میں اپنے خوف کا عیاں کر گئی۔ انان نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا اور دائیں ہاتھ سے اس کے قیمتی موتیوں کو اپنے انگلیوں کے پوروں پر چنا اور مسکراتے لہجے میں بولا، تکلیف ہوتی ہے نا ماہی جب محبت کو ایمانداری سے نبھانے کی بجائے اس میں ریت کے ذرے کے برابر بھی کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے یہ سوچ کر ہی کہ تمہارے دل میں صرف میں رہتا ہے، یہ جل یا بدی میں تمہاری محبت لوٹا دوں گا۔ انان کے سنجیدہ لہجے پر ماسا نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ انان کیا تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتے؟ سوال پر انان زخمی سے مسکرایا تھا۔ تم نے اعتبار کی ڈور کو تھمایا کب تھا میرے ہاتھ میں جو تم یہ سوال کر رہی ہو؟ انان ماسا سے دور ہوتے ہوئے بولا تھا، میں جانتا ہوں تمہارا ابھی جو رد عمل تھا وہ فطری تھا، کوئی بھی اپنے شوہر کسی کے ساتھ ایسے بات کرتے برداشت نہیں کر سکتی، لیکن میں تمہیں بتا دوں اس وقت میں نمی سے بات کرتا، چاہے تم موبائل چیک کر سکتی ہو۔ خیر میں ہمارے رشتے کے لیے فیصلہ کر چکا ہوں، امید ہے تمہیں یہ فیصلہ پسند آئے گا۔ انان سرد لہجے میں بولتے ہوئے آخر میں تلخی سے مسکرایا تھا۔ ماسا کے چہرے پر بے یقینی تھی، آنکھوں میں اذیت جس کو نظر انداز کرتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ رات کے تقریباً 12:30 بجے وہ گھر واپس آیا تھا۔ دل و دماغ میں ایک عجیب سی جنگ چھڑی تھی۔ وہ تھک چکا تھا خود سے لڑتے دل کو سمجھاتے ہوئے جو اب بھی ظالم محبوب کی چاہ رہا تھا، جس کے دل پر کوئی اور ہی نقشہ۔ انہیں خود ساختہ سوچوں میں جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو کمرے کے کونے میں جائے نماز پر لیٹی بیٹی خدا کی بارگاہ میں روتے ہوئے پتہ نہیں کیا مانگی تھی۔ انان رخ موڑ کر بیڈ کی جانب چلے گا اور لیٹ کر آج کی تمام باتوں کو سوچنے لگا۔ سوچوں کی گردش ماسا کی چوڑیوں کو کھنک نے ختم کی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے لب کچلتے ہوئے انان کو دیکھنے لگی جو آنکھوں پر دایا بازو رکھے لیٹا تھا۔ امی کی کال آئی تھی تھوڑی دیر پہلے، کل انہوں نے افطاری پر بلایا۔ ماسا نے لرزتے لہجے میں بات مکمل کی لیکن مقابل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا منع کر دوں ان کو؟ ماسا نے پھر سے پوچھا تو انان نے اس بار اپنا بازو اٹھائے سنجیدگی سے بولا، ابو کے ساتھ چلی جانا کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ انان یہ بول کر رخ موڑ گیا تھا جب ماسا نے بے بسی اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ ماموں نے کہا ہے تم ساتھ جاؤ گے؟ انان نے پلٹ کر اسے گھورا تھا تو ماموں کی بھانجی بتا دیتی کہ ان کے بیٹے کے پاس وقت نہیں ہے۔ دیکھو غلط بیانی نہیں کرو، کل تمہارا کوئی ٹیسٹ نہیں، اس لیے کل تم میرے ساتھ جاؤ گے، ایک شرط ہے میری۔ انان نے موقع غنیمت جا کر ماسا کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ماسا نے اسے گھورا اور گھبراتے ہوئے بولی، کیسی شرط؟ تم؟ انان نے اس کا چہرہ دیکھا جو بہت زیادہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ مشکل اپنی ہنسی کو روکتے ہوئے اتنا ہی بولا جب ماسا تھوک نکل کر اسے دیکھنے لگی، میں؟ تم میرے سیشن میں پورے مارکس لگاؤ گے؟ مطلب پورے 25 نہ 1
زیادہ نہ کم۔ انان کی بات پر ماسا نے اسے گھورا تھا، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، نالائق انسان۔ ماسا کی بات پر انان نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، وہ بمشکل خود کو اسے ٹکرانے سے روک سکی تھی۔ تو پھر کیا خیال ہے آج رات کے بارے میں؟ انان اس کی پلکوں کی لرزش، لبوں کا کپاہٹ اور چہرے پر موجود سرخی کو دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ ماسا اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے چند انچ کے فاصلے پر اپنی متنشر ہوتے دھڑکنوں کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کرتی، اس کی طرف دیکھنے کی ہمت تو چاہ کر بھی نہیں لا پا رہی تھی۔ مجھے میرا مطلب میں لگا دوں گی، پورے مارکس اب چھوڑ دو، ماسا تیزی سے بولی، اور انان نے مسکرا کر اس کا بازو چھوڑ دیا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہوئی تھی۔ ایک نمبر کے گھٹیا انسان ہو تم، ماسا نے اسے گھورا تھا۔ ہاں بالکل، تمہارے ماموں کا بھی یہی خیال ہے، ماموں کی بھانجی۔ انان مسکراتے ہوئے کروٹ بدل گیا تھا۔ ماسا نے مسکرا کر اس کی پشت کو دیکھا تھا، اس کے سارے ٹیسٹ بہت اچھے تھے اور سب میں ہی تقریباً فل مارکس تھے، بس اس کے باپ کے سامنے وہ نالائق مشہور تھا کیونکہ اس کی نظر میں انان لاپرواہ تھا، اس لیے۔ ماسا نے مسکرا کر اس کی پشت کو دیکھا تھا اور پھر اسی مسکراہٹ کو لبوں پر سجائے انہیں کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہی شاید ایسا ہے جہاں اگر ایک پل لڑائی ہوئی ہو تو دوسری پل محبت اس لڑائی جھگڑے کے نقوش کو مٹا دیتی ہے۔ ذرا سی عدل اور اعتبار اس رشتے کو سب رشتوں سے منفرد بنا دیتا ہے، بلکہ بعض دفعہ اس رشتے میں محبت ہی نہیں بلکہ اعتبار کی ضرورت ہوتی ہے، جو اگر ذرا سے بھی ڈگمگا جائے تو رشتوں کو کمزور بناتے ہوئے وقت نہیں لگتا، لیکن یہی اعتبار اگر چٹانوں کی سختی لی ہوئے تو محبت اور عزت کی حیثیت ثانوی رہ جاتی ہے۔ اگلے دن جب وہ افطاری کرنے لگے تو حارث وہاں پہلے سے موجود تھا۔ افطاری کرنے کے بعد وہ سب چھت پر بیٹھے تھے سوائے عباس عالم اور حلیمہ کے، کیونکہ وہ دونوں محلے میں کسی کے گھر گئے ہوئے تھے۔ انو بھائی اب اس کھجور سے پوچھیں، یہ زن مجھے کیا بول رہے تھے؟ سب باتیں کرتے جب نما نے انان کو مخاطب کر کے کہا تھا۔ حارث نے اسے گھورا تھا جبکہ ماسا ناسمجھی سے سب کو دیکھنے لگی۔ ہاں بھائی راوی بتاؤ کیا بول رہے تھے؟ نمی کو اس دن تم پھوپھو کی غیر موجودگی میں، انان نے حارث سے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ ماسا تو معاملہ سمجھنے سے ہی قاصر تھی۔ بھائی وہ عارف نما کو گھور کر انان کو دیکھنے لگا جس کے چہرے پر اس وقت صرف سنجیدگی تھی۔ کوئی مجھے بتائے گا ہو کیا رہے؟ ماسا عارف کی ٹھہری ہوئی شکل دیکھ کر بولی۔ بیگم تم جان کر کیا کرو گی؟ انان نے دہی ابرو اچکا کر ماسا کو دیکھا جو نہ سمجھی کے تاثرات چہرے پر سجائے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ماسا نے انان کو گھورا، اس سے پہلے کچھ بولتی نما کے آواز پر دونوں متوجہ ہوئے۔ ابھی میں بتاتی ہوں آپ کو، یہ جو کھجور ہے نا، مطلب آپ کا بھائی رابی ہے نا، اس کا دماغ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کی شادی پر اس نے مجھے عمر نما کا چچا زاد کزن سے بات نہیں کرنی تھی۔ پھر اس دن جب امی گھر پر نہیں تھی، عمر آئے تو میں نے مہمان نوازوں میں سے ڈائننگ روم میں بٹھایا تھا۔ یہ جناب اللہ جانے کہاں سے نازل ہوئی اور عمر کی بےعزتی کر دی اور مجھے بھی اس سے دور رہنے کا بول دیا تھا۔ خود تو اتنے افیئرز ہیں اس کے، اور نہیں بس کر دو کتنا جھوٹ بولتی ہے۔ اس نے تمہارا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تھی جو تمہیں خود بھی اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے میں نے اس کو انسلٹ کی تھی۔ حارث نما کو ٹوک کر اسے دیکھنے لگا۔ انان نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا جبکہ ماسا ابھی بھی ناسمجھی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میرا ہاتھ تھا تو تمہیں کیوں اتنی تکلیف ہو رہی تھی؟ نما بغیر کسی کا لحاظ کیے وہ بولی۔ ہاتھ لگائے کوئی تو میں ہاتھ ہی توڑ دوں گا اس شخص کے۔ حارث نما کو گھورنے لگا اور دونوں ماسا اور انان کی موجودگی کو اکثر فراموش کیے ہوئے تھے۔ تمہیں توڑ دو گے، میں تمہارا دانت توڑ دوں گی کھجور، اگر تم نے عمر کو کچھ بھی کہا تو بس خاموش ہو جاؤ تم دونوں، خبردار کسی کی آواز بھی نکلی ورنہ مجھ سے برا نہیں ہوگا۔ ماسا دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے غصے سے دونوں کو گھور کر بولی تھی جو اب شریفوں کی طرح خاموش ہوئے انان کو مدد طلب نظر سے دیکھ رہے تھے۔ انتہائی بچگانہ حرکتیں کرتے ہو تم دونوں، میری بات دھیان سے سن لو تم دونوں نے اب لڑائی کر کے فضول باتوں پر تم دونوں سے بات نہیں کروں گی۔ ماسا نے دھیمی مگر سخت آواز میں دونوں کو باور کروایا تھا۔ نما اور حارث نے ایک دوسرے کو دیکھ کر پھر یک زبان ہو کر بولے، سوری آپ بھی، ٹھیک ہے آئندہ دھیان خیال رکھنا اس بات کا۔ ماسا مسکراتے ہوئے بولی تو انان نے اسے ایک نظر دیکھ کر چھت کی دیوار کی طرف چلا گیا۔ گھر نہیں جانا کیا؟ تھوڑی دیر بعد اسے اپنے پیچھے سے ماسا کی آواز سنائی دی۔ رابی محبت کرتا ہے نمی سے اور یہ محبت اس کی آنکھوں میں ہر عمل میں موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے حاصل کرنے کے کوئی غلط قدم اٹھائے تم ابو سے بات کرو، میں ابو سے بات کرتا ہوں، ان دونوں کا نکاح کروا دیا جائے۔ انان بنا اس کی طرف دیکھے بولا تو ماسا نے حیرانگی سے اس کی پشت کو دیکھا۔ تم اتنے وسوخ سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ محبت ہے؟ اٹریکشن بھی تو ہو سکتی ہے۔ ماسا کی بات پر پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ محبت محسوس وہی کر سکتے ہیں جو زلزلے میں گرے ہوں، جو احساس سے آ رہی انسان و محبت کو کیا پہچانے گا؟ انہار کے تنزیہ انداز پر وہ لب بھینچ گئی تھی۔ میں چاہتا ہوں ہماری طلاق سے پہلے ان کا نکاح ہو جائے تاکہ بعد میں کوئی ایشو نہ ہو۔ الفاظ سے آئے نشے جو ماسا کو خود میں پیوست ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ بے یقینی سے وہ لڑکھڑاتے ہوئے دو قدم دور ہوئی تھی تو گویا وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ تم مجھے طلاق دو گے؟ یہ شدید بے یقینی اور کرب سے اس کے لبوں سے یہ الفاظ ٹوٹ کر نکلے تھے۔ تم نہ میرے سے محبت کرتے اور میری محبت سے اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتی کہ میں تم سے تمہاری ساری خوشیاں چھین لوں۔ انان خود پر ضبط کے بہت مضبوطی سے اپنی بات کہہ گیا تھا۔ تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ مجھے اس شخص سے محبت ہوگی جس سے رشتہ جڑنے کی وجہ سے میں ہمیشہ بے سکون رہی تھی؟ ماسا نے نم آنکھوں اور لرزتے لبوں سے انان عباس سے پوچھا۔ انان کا دل تڑپ اٹھا تو ماسا کی نم آنکھوں کو دیکھ کر آگے بڑھا اور اس کو اپنی محبت سے چننے لگا۔
جب ماسا اسے دھکا دے کر بولی تھی دور رہو تم مجھے گھٹیا انسان، یہ بول کر ماسا وہاں سے بھاگنے والے انداز میں نیچے کی طرف گئی تھی جب انان نے غصے سے دیوار پر ہاتھ مارا تھا۔ بڑا ہی کوئی بغیرت انسان ہے تو انان عباسی، اچھی خاصی وہ خوشی اور تو نے رلا دیا، ہمیشہ تیری اوٹ پٹانگ آئیڈیاز تجھے مرواتے ہیں۔ میں نے تو سوچا تھا طلاق کی بات سن کر شاید وہ اظہار محبت کرتے ہیں، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا۔ کمینہ ہے تو انان عباسی، ہمیشہ غلط وقت پر غلط جگہ دماغ استعمال کرتا ہے۔ وہ خود سے الجھتے ہوئے سوال جواب کر رہا تھا جب حارث نے اسے آواز دی، بھائی بھابھی بلا رہی نیچے گھر جانے کے لیے۔ حارث یہ بول کر وہاں سے چلا گیا جبکہ انان دونوں ہاتھوں سے بال سنوارتے ہوئے خود سے بولا، لعنتی انسان، اب مرنا اس بیوی کو جو کبھی راضی ہی نہیں ہوئی۔ ایکٹنگ کا شو گھٹیا انسان، غلط وقت پر پورا کیا تم نے۔ خود کو کوستے ہوئے نیچے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عید کے تیسرے دن حارث اور نکات طے پایا تھا۔ سب گھر والوں کو ماسا اور انان نے راضی کر لیا تھا جبکہ حارث اور نما اب بھی بغیر کسی لحاظ کے لڑنا شروع ہو جاتے تھے۔ رمضان کے دن کافی تیزی سے گزرے تھے۔ ماسا اور انان کے درمیان موجود سخت مہری اور خاموشی کو سب گھر والوں نے نوٹ کیا تھا۔ رقیہ بیگم کے پوچھنے پر وہ دونوں ہی بات بدل گئے تھے اور انہیں مطمئن کر گئے تھے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج 29واں رمضان کی شب تھی۔ سب افطاری کے بعد لاؤنج میں ٹی وی کے آگے موجود تھے جہاں مفتی منیب الرحمن صاحب دولت حلال کمیٹی کے اجلاس کی نمائندگی کر رہے تھے۔ ماسا کچن میں سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ وہ چائے بنا کر لاؤنج میں آئی تو سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ بھابھی چاند رات مبارک ہو۔ حارث ماسا کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑ کر 32 دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا، تمہیں بھی مبارک ہو رابی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ انان موبائل پر حمزہ کو میسج کیا تھا جہاں شفیق صاحب نے اسے پکارا، جی ابو، یہ لو 30,000 روپے اور ماسا کو لے جا کر اسے عید کی شاپنگ کروا لو۔ شفیق صاحب کے باپ نے ماسا کو دیکھا جو آنکھوں کے اشارے سے اسے منع کری تھی۔ ٹھیک ہے ابو، ماہی تم چائے ختم کر کے باہر آ جاؤ، میں تب تک گاڑی نکالتا ہوں۔ انان شفیق صاحب سے بول کر ماہی کی تمام گھریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے باہر کی جانب چلے گئے تو ماسا کو بھی چاروں ناچار اٹھنا پڑا۔ وہ بڑی چادر لے کر اس کے پاس آئی تو گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا کسی سے کال پر بات کرتا۔ ماسا کے بیٹے اس سے کال بن کے وہ گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تم نے ماموں کو منع کیوں نہیں کیا؟ تھوڑی دیر بعد ماسا نے پوچھا، کیونکہ چاند رات والے دن اس کے 10 نمبر جوتے وہ ابھی اپنی اکلوتی بیوی کے سامنے کھانے کا میرا کوئی موڈ نہیں تھا۔ انان نے چہرے پر معصومیت طاری کی، حالانکہ آنکھوں میں شرارت واضح رقص گئے تھے۔ اس کے بعد پر ماسا لم بھیج گئی تھی۔ اس کے بعد شاپنگ مال تک تو ان دونوں درمیان خاموشی نے راج کیا تھا۔ شاپنگ کرتے ہوئے انان نے ماسا کی پسند کو مد نظر رکھا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ شاپنگ کر کے لوٹے تھے۔ ماسا فریش ہو کر کمرے سے آئی تو انان پورے بیڈ پر ٹانگیں پھیلائے لیٹ رہا تھا۔ ماسا نے اسے گھورا تو آنکھیں بند کر کے مسکراہٹ کو لبوں پر سجائے اسے چڑھانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ انان پیچھے ہٹو، میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے سونا ہے۔ انان کے روآں سے لیزے پر وہ کروٹ بدل کر بائیں سائڈ پر سو گیا تھا۔ ماسا نے شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے لائٹ آف کی اور اپنے سائڈ پر لیمپ آن کیا۔ وہ بیڈ پر لیٹی ہی تھی جب انان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ حواس باختہ سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں جذبات اور لبوں پر مسکراہٹ اسے بہت کچھ سمجھانے پر مجبور کر رہے تھے۔ وہ انان کی دل کی دھڑکن اپنے ہاتھ کے نیچے بآسانی محسوس کر رہی تھی۔ ایک دم سے اسے اپنے رخسار تپتے ہوئے محسوس ہوئے تھے، پلکوں کا اٹھنا گرنا اور لبوں کی لرزش اسے اپنا سانس معمول سے زیادہ تیز ہوتے ہوئے محسوس ہوا تھا۔ انان پلیز مجھے چھوڑ دو، ماسا کی لرزتی آواز پر بھی جیسے وہ آواز میں نہیں لوٹا تھا۔ سر کو تھوڑا سا اٹھا کر اس نے ماسا کی پیشانی پر اپنی محبت کا لمس چھوڑا تھا، پھر اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے سرگوشیانہ انداز میں بولا، آج دل کی بے ایمانی پر میں خود بھی حیران ہوں، اس لیے آج فرار کی تمام راہیں بند کر چکا ہوں میں۔ دل تمہاری قربت کا خواہ ہے اور دماغ تمہیں اپنا بنانے پر راضی۔ تمہارے چہرے پر بکھری افروزی کے رنگ مجھے اب سارے حدود کو توڑنے پر اکسا رہے ہیں، اور یقین مانو تمہارے چہرے پر حیا کے رنگ بہت دل فریب ہیں۔ انان اسے کانوں پر تلسم بھونکتا کروٹ بدل کر سائیڈ لیمپ آف کر چکا تھا۔ اگلے دن وہ عید کی نماز پڑھ کر آیا، اپنی ماں سے مل کر اس نے حارث کو عیدی دی۔ لاؤنج پر نظر دوڑائی تو دشمن جانا نظر نہیں آئی جس کی دید کی خواہش اسے تنگ کری تھی۔ ابھی کل رات ہی تو اس نے رشتوں کو ایک مقام دیا تھا، لیکن اب ماسا کے رد عمل کا سوچ کر اس کی جان ہلکان ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اپنی ماں کے ساتھ غائب دماغی سے بات چیت کرنے کے بعد اوپر چلا آیا اور دروازے کو جیسے اس نے کھولا اور ٹھٹک سا گیا تھا، سامنے وہ تمام تر ہتھیاروں سے لیس اس کے حواس سلب کر چکی تھی۔ وہ اسی کے لائے ہوئے کپڑوں میں ملبوس نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ عید مبارک۔ انان جلدی سے خود کو کمپوز کرتے ہوئے اندر آئے اور اسے 4 قدم دور کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے بولا، تمہیں بھی عید مبارک۔ جواب میں اسے دھیمی مگر خفگی بھری آواز میں بولا، جان بوجھ کر ڈریسنگ ٹیبل کی چیزیں ادھر ادھر کرنے لگی، تمہاری عیدی۔ انان نے اس کے سامنے چند ہزار کے نوٹ کیے تو ماسا نے اسے گھورا۔ مجھے نہیں چاہیے ماسا، یہ بول کر ماسا جانے لگی تو انان اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ماہی مسئلہ کیا ہے؟ آپ کس چیز کو لے کر ناراض ہو رہی ہو؟ انان کے نرم انداز پر اس کو دل بوجھل ہوتا اسے کندھے سے پیشانی لگا کر رونے لگی۔ انان نے مسکرا کر اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ تم بہت برے ہو انان عباسی، بہت زیادہ برے، تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کی بات پر انان نے مسکراہٹ کو لبوں پر روک کر اس کے بال سہلانے لگا۔ اوکے آئی ایم سوری، تم نے مجھ سے شادی سے انکار اس لیے کیا تھا نا کیونکہ میں تم سے 4 سال بڑی ہوں۔
ماموں نے زبردستی آنکھ کھلوائی تھی، تم سے ماسا نے تھوڑی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو انان نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اگر میں انکار کرتا تو کیا یہ شادی ہو سکتی تھی؟ انان کو الٹا سوال کرنے پر اس نے انان کو گھورا۔ میں نے خود تمہیں حمزہ سے باتیں کرتے ہوئے سنا تھا جب تم بول رہے تھے کہ ماموں تمہارے ساتھ زبردستی کرے اور بس کرو یار، کتنا بولتی ہو تم۔ انان نے اس کی سرخی سے مزید لبوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھی اور مسکراتے لہجے میں موٹو مقابل کو خاموش کروا گیا تھا۔ وہ صرف تمہیں تنگ کرنے کے لیے بولا تاکہ تم مجھ سے لڑتی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا اس بات کو تم نے انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، تو کیا تمہارے گریز کی یہ وجہ یہ تھی؟ انا نے اس کے جواب پر اس کا دل سرشار ہو گیا تھا، اسے اپنے اندر تک سکون اترتا محسوس ہوتا۔ وہ سچ بول رہا تھا کیونکہ اس نے ہر عمل سے اس کے سامنے اپنی محبت اظہار کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں خود کو تم پر مسلط نہیں کرنا چاہتی ہوں، تم مجھے اس گھٹیا نمبر کے طعنے دیتے تھے۔ ایک ہوش ایک لبوں سے آزاد ہوا تو انا نے مسکرا کر اسے اپنے اعصار میں لیا، پھر دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کو اس توڑی کے نیچے رکھا، اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے خمار لہجے میں بولا، وہ جو یوں بن سنور کر میرے سے آواز گم کر چکی ہو، اس کا کیا؟ انا تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ انا نے مسکرا کر اسے دیکھا اور محبت بھرے لہجے میں بولا، میری آنکھوں میں جھانک لو، اگر عکس تمہارا ہو تو یاد رکھنا تم انا عباسی کا عشق بن چکے ہو، اور اگر اس عشق کو لفظوں کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات پر شرمگی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ اعتبار کرتے ہو نا مجھ پر؟ کیا اعتبار کے بغیر محبت ممکن ہے؟ وہ اسے معتبر کر رہا تھا، اپنے لفظوں سے زیادہ وہ لہجے سے مقابل کو اپنا بنا چکا تھا۔ لیکن میں تو اب بھی تم سے ناراض ہوں، ماسا شرارت سے بولی تو انا نے اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکر مدم لہجے میں بولا، جھوٹ بول رہی ہو تم اب۔ وہ کیسے؟ انا نے تو جیسے بسیرا کر لیا تھا۔ ماسا نے لبوں کا میرے لائے ہوئے کپڑے پہن کر تیار ہو کر میرا انتظار کر رہی کہتی ہو کہ انا شرارت سے بولا تو ماسا مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ میری عیدی؟ ماسا نے حق سے اس کے سامنے ہاتھ بڑھا پورا انان نواسی۔ انان نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو ماسا نے اسے گھورا، وہ تو ہے ہی ہے میرا، اب عیدی نکالو تو عیدی ملو اور عیدی لے لو۔ وہ سسرال میں لینے کا تو جھیم سی گئی تھی، ویسے تم مجھے مجبور کر رہی ہو کہ ہم عیدی ہی گزار دیں۔ انان کی معنی خیز بات پر اس نے انان کو گھورا تو انان کا گہرا کمرے میں گونجا۔ عید کی خوشیوں نے انہیں اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اعتبار کی منزلیں طے کرتے ہوئے دونوں ایک دوسرے کو مکمل کر گئے تھے۔ عید نے گویا ان دونوں کو ان کی خوشیاں لوٹا دی تھی، کچھ گلے شکوے جو ان کو تھے آپس میں سلجھا کر انہیں اپنے رشتے کو کمزور ہونے سے بچا لیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے مطمئن ہوتے ہوئے نیچے کی جانب سب سے ملنے کے لیے چلے گئے تھے۔ یہ عید خوشیاں لوٹا دیتی ہے جانا، کبھی آپسی رنجشوں کو بھلا کر تم دیکھو۔